السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ اس نے تو ابھی یہ سفر شروع بھی نہیں کیا تھا۔ سحر اور امرت کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب اظہار عشق کیا جائے۔ بس وہ یہ جانتی تھی کہ وہ کسی ایک شخص کی دیوانی ہے۔ اس نے آخر کئی رتجکوں کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج دل میں کوئی بات بھی چھپائے گی نہیں، کہہ ڈالے گی۔ شاید اسے کھونے کا احساس بڑھنے لگا تھا، دل بہت زیادہ بے قرار ہوتا اور آنکھیں برسنے لگتی۔ آج میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، اپنا حال دل آپ کے سامنے بیان کر دوں گی، پھر وہ آپ کچھ بھی فیصلہ کر لیں، مجھے وہ منظور ہوگا۔ ایک نظر خود پر ڈالتی وہ دل ہی دل میں اس شخص سے مخاطب تھی جسے نہ جانے کب سے چاہتی تھی۔ اسے بس معلوم تھا یہ کہ وہ جب سے اسے پہلی مرتبہ ملی تھی تو محبت کرنے لگی تھی۔ یہ قدرتی عمل ہے، انسان اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ وہ سارے منفی خیالات جھٹکتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کاجل کی ایک لکیر اپنی آنکھوں میں کھینچ کر اس نے آہستگی سے پلکیں اٹھا کے اپنے سنہری خود میں سرخی سموئے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ آج تو چمک مزید بڑھی تھی، سورج کی پہلی کرن جیسی چمک چہرے پہ لیے وہ مبہم سا مسکرائی اور سر جھکا گئی۔ ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ پر پڑی سرخ لپسٹک اٹھائی، مگر یکدم سے کسی کی نگاہوں کے پردے پر ایک بچپن کی یاد آ کر فلم کی مانند چلنے لگی۔ سنہری رنگت پہ گلابی ہونٹ ہی اچھے لگتے ہیں، انہیں رنگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور ویسے بھی ابھی تمہاری عمر کہاں ہے یہ لپسٹک وغیرہ استعمال کرنے کی؟ وہ ہاتھ میں کیمرہ تھامے اس کی تصویر لیتے ہوئے جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو بولا تھا۔ وہ تو اس کی آواز سن کر ہی اپنے دل کی بےتاب دھڑکنوں کو سنبھال نہیں سکتی تھی، پھر آج تو وہ اس سے مخاطب تھا۔ اس نے حال میں لوٹتے ہی ریشمی آنچل کو اپنے سر پر ٹکایا اور سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر ترک کرتی سر اس بات میں ہلاتی کہ اب ٹھیک لگ رہی ہو، سوچتی کمرے سے نکل گئی۔ شرم کرو، اگر اس نے مائنڈ کر لیا تو کسی کو بتا دیا تو خود کو ٹوکا گیا، مگر آج تو کہنا ہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ دل کی بےتابی عروج پر تھی، وہ اسے اکسا رہا تھا کہ وہ ایک لڑکے کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ کہاں جا رہی ہو؟ والدہ جو صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی اسے دیکھتے ہی نہایت ہی غصے سے گویا ہوئی۔ ماں وہ میں چاچا کی جانب جا رہی ہوں، آج سنگیت ہے نا مصباح بھائی کا، تو مجھے طلحہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ میں ضرور آؤں۔ وہ دوپٹے کا پلو انگلی پر لپیٹتے ہوئے سہمے ہوئے انداز میں گویا ہوئی۔ ہاں، جو چوٹی سی لگی ہوئی ہے، تیرے جانے سے تو اس کی شادی ہی نہیں ہوگی نا؟ ماں اس کے سخت لہجے کے سامنے بس میں بنائی تھی، دفعہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، کہیں نہیں جا رہی تو۔ اور یہ کیا سولہ شنگار کر رکھے ہیں؟ ماں کی زبان باز جیسی نظریں ایکس رے کی مانند اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ ماں آپ میری سگی مائی ہو نا؟ اس نے منہ بزور استفسار کیا۔ لو جی، انہوں نے ہونٹوں پر انگلی ٹکائی، لمبی آہ بھری۔ ارے او بے وفا باپ کی بے وفا اولاد، 9 مہینے تجھے کوکھ میں رکھ کے اپنے بدن سے کھلایا پلایا، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور وہ بھی میں اکیلی جان نے۔ دانتوں پہ دانت جمائے وہ اس کی جانب ہاتھ اٹھا کر ہلا ہلا کر گویا ہوئی۔ باپ تو تیرا تھا ہی بے وفا اور ہٹ جائی، چھوڑ کے بھاگ گیا تھا تجھے اور مجھے، پھر الزام بھی مجھ پر لگ گیا کہ اس بھگوڑے کو میں نے مروایا ہے۔ تباہ کرے اللہ ان لوگوں کو جو مجھ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، آج بھی باز نہیں آئے یہ گھٹیا لوگ۔ غصے میں آ کر ان کے ہاتھ بینگن پہ تیز چلنے لگے تھے، تبھی چھری انگوٹھے پہ لگی، مگر انہیں پرواہ ہی کہاں تھی۔ ایک نظر بہتے خون پر ڈالی، پھر دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر خون صاف کیا۔ شاید انہیں عادت ہو چکی تھی غم اٹھانے کی، تبھی تو وہ گھبرائی نہیں تھی۔ ہوگی تفتیش پوری، جا اب کپڑے بدل اور سبزی بنا، آئی بڑی چمک چلو۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑے سے ایک شکاری کی مانند گھور رہی تھی۔ ماں میں 19 سال کی ہو گئی ہوں، اور اب بے وفا باپ کا تانا اس 19 سال میں 19 کروڑ مرتبہ دے چکی ہیں۔ اگر وہ بے وفا تھے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی۔ وہ تنگ آ کر تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ماں کی ہوائی چپل پرواز کرتی اس کے منہ پر آ بجتی، وہ پہلے ان کا ارادہ بھانپ کر بجلی کی پھرتی سے وہاں سے بھاگی اور گھر کی تلیس پار کر گئی۔ میں کہتی ہوں واپس آ سلو، میں چھتر اٹھا کے تیرے پیچھے آ جانا اور مار مار کے واپس لے آنا، واپس آ، انہوں نے چیخ کر کہا تھا، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ پلٹ کر دروازے کا دیکھا، پھر ماں کی گالیوں پر ہنستے ہوئے ساتھ والی گلی میں مڑ گئی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ہر جانب سے ہریالی سے گھرا ہوا تھا، اور یہاں کے رہنے والے لوگ زندہ دل تھے۔ شادی بیاہ میں ہر کوئی شرکت کرتا تھا اور مل جل کے سارے کام نپٹاتے تھے۔ گاؤں کے لڑکے مل کر حویلی کو لائٹ سے سجا رہے تھے، ان سب کی باتوں اور کہکوں سے ماحول خوشگوار بنا رہے تھے۔ اس کے قدم تھم کے جلدی سے دوپٹہ سر پر درست کرتی، نظریں جھکائے وہ تیزی سے مین گیٹ تک پہنچی اور دروازہ دھکیل کر جیسے اندر داخل ہوئے نگاہیں اٹھائی تھی تو سامنے سے آتے شخص میں کھو سی گئی تھی۔ یہ تو وہی تھا جو اس کے لیے آکسیجن تھا، یعنی اسے دیکھتے ہی اس کے سامنے سانسیں ہموار چلا کرتی تھیں اور دل ایک دم سے تیز سے دھڑکنے لگتا۔ وہ سفید شلوار قمیض یکتن کیے ہوئے تھا، کالے اور لائٹ براؤن سلکی بال پیشانی پہ پف کی صورت میں بکھرے تھے، گلابی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آس پاس تلسم بکھیرنے کے ساتھ سلوموں کو بھی پاگل ہونے پہ مجبور کرنے میں مصروف تھی۔ ہاتھ میں اسمارٹ فون تھامے وہ اپنے تمام تر وجاہت اور باروب شخصیت لیے اس کے سامنے تھا۔ نظریں فون سے ہٹاتے ہی ہوئے جب اس نے سلومی کو دیکھا تو چند پل
جیسے پہچاننے کی کوشش کرتا رہا کہ سالوں بعد تو ان کی ملاقات ہو رہی تھی۔ پھر یاد آنے پر اپنائیت سے مسکرا دیا۔ السلام علیکم۔ اس کی نگاہوں کے سامنے چٹکی بتاتے ہوئے وہ تلسم سے آزاد کر چکا تھا۔ سلومی نے گھبراتے ہوئے سر جھکایا اور لب کو چلنے لگی۔ ایک اور خاص شخص جو اسے پسند تھی اس شخص میں وہ یہ تھی کہ گول چہرے پر سالش داڑھی کے ساتھ بھرمی مونچھیں جو اس کو مزید حسین بناتی تھی۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتی تھی کہ اگر وہ اتنی پرسنالٹی والا نہ ہوتا، شہری بابو کی بجائے یہاں کا ہی کوئی دیہاتی ہوتا، تو کیا وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتی؟ کیا وہ اس کی باروب شخصیت میں محبت کرتی ہے؟ کیا ہوا؟ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ نظریں فون کی سکرین پر جمائے وہ اس کا جواب کا منتظر تھا۔ وعلیکم السلام۔ ایک نگاہی بس ڈالی تھی اس نے، پھر اندرونی جانب دوڑ لگا دی، کیونکہ مزید ایک پل بھی اس جادوگر کے سامنے کھڑی ہوتی تو وہاں ہی پتھر کی ہو جاتی۔ اس نے گردن گھما کر سلومی کے اٹھتے قدموں کو دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا اور سر کھجاتا پلٹ گیا۔ او ہو، زیاد یزدانی صاحب مسکرا رہے ہیں، کہیں گاؤں میں ایمبولینس تو نہیں آنے والی؟ دروازے پہ کھڑے کزنوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ ٹسپٹا گیا، مگر دوسرے ہی پل وہ سنبھلتے ہوئے مسکرایا۔ اتنا لمبا نام مت لو تمہارے گاؤں کی لڑکیاں یاد نہیں کر سکیں گی۔ اس نے اپنے اس کزن کی گردن کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے چہک کر کہا، میں تو کہتا ہوں زیاد کا نام یہاں لکھوا دو۔ ایک اور کزن نے ہاتھ کا اشارہ چھت کی جانب کیا۔ سب نے بے وقت چھت کی جانب دیکھا، سب جہاں بہت بڑے دل میں شادی مبارک لکھا تھا۔ آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے، اگر اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھ دینا۔ ہاور نے سوچتے کے بعد گہری مسکراہٹ لیے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا، چھترول کروانے کا ارادہ ہے ابا حضور سے؟ وہ خفکی سے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ہمت تو اتنی سی ہی ہے اور بنا پھرتا ہے جٹ۔ ہاور نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہمت کی بات مت کرو، وہ تو بہت ہے، مگر تمہارے پھپھا جی سے ڈرتا ہوں۔ اس صاحب گوئی سے اپنے والد صاحب کا نام لیا۔ وہ سب جانتے تھے کہ یزدانی صاحب کے دونوں بیٹے جتنے بھی ماڈرن تھے مگر بڑوں کی عزت کرنا جانتے تھے۔ شہر میں پلے بڑھنے کے بعد وہ لوگ بہت شریف زادے ثابت ہوئے تھے اور یہ ان کی اچھی پرورش کا ثبوت تھا۔ تمہاری ماں کیوں نہیں آئی؟ چاچی نے اسے دیکھتے ہی استفسار کیا۔ سلام چاچی، ماں ہانڈی بنا رہی تھی، آتی ہی ہوں گی۔ اس نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے نہایت ہی ادب و احترام سے کہا، اے لے دیکھ لو ناز بہن۔ چاچی نے کمرے میں داخل ہوتی نازیزدانی کو مخاطب کیا جو سلومی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ جب سے میں آئی ہوں تو نے مجھے یہ دیکھ لے وہ دیکھ لے کر دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ وہ کوف سے کہتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہاں چاچی کا منہ بنا تو وہاں سلومی اور تلہا بہت اپنی ہنسی چھپاتی وہاں سے کھسک گئی تھی۔ وہ مہارانی اپنا خود کی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ تمہارے سامنے میں نے ہاور کو بھیجا ہے 2 مرتبہ، مگر اس کے کان میں جوں تک نہیں رنگتی۔ پھر سب لوگ مجھے ہی برا قرار دیتے ہیں کہ جی میں اس بیچاری کے ساتھ سوتیلوں والا رویہ اختیار کرتی ہوں۔ چاچی کی شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو دفعہ کر نہیں آئی تو اچھا ہی ہے، چلو میرے ساتھ تجھے تمہارے کپڑے دکھاؤں۔ کراچی کی بڑی دکان سے خریدے ہیں۔ ناز بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہائے تو کتنی اچھی ہے باجی، وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ دیکھنا وہ سالیہ کیسے جل بھن کر کوئلہ ہوگی۔ اسے تصور میں ہی اپنی بھاوج کے اترے چہرے اور اسے سستے اور خود کو مہنگے لباس میں دیکھ کر من ہی من میں بھنگڑا ڈالتی ان کے ساتھ ہو لی۔ باہر جا کر وہ دونوں خوب ہنسی تھی۔ پھپھو ناز کو چاچی نے دن میں تارے کیسے دکھا دیے؟ اس نے ناز پہ زور ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب کچن کی جانب جا رہی تھی۔ یہاں یاور بھائی کی بیگم کانوریوں کے ساتھ موجود تھیں اور روٹی پانی کا انتظام کروا رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، تھوڑی سی بات ہوتی تو اماں پھپھو سے کہتی ہیں، یہ دیکھو ناز باجی، یہ دیکھ ناز باجی، وہ دیکھ وہاں دیکھ ادھر ادھر۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ پھپھو کی گردن کی ایکسرسائز بہت اچھے سے ہو گئی ہوگی، کچھ چربی کم ہو جائے گی ان کی۔ وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ تمہیں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں بیگم کے سر پر چادر اوڑھ کر کوکنگ کیا کرو، اب یہ دیکھو بال نکل آیا روٹی سے۔ یاور اپنی بیگم کا سختی سے پکڑے دانتوں پہ دانت چمائی سے لتاڑ رہا تھا۔ وہ ہمایوں اڑے چہرے کے ساتھ اس کی صفاقی پر سر جھکائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئیں۔ یاور بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ دونوں دائیں جانب والے دروازے کی دہلیز پر پہنچی تھیں تو دوسری جانب سے ہاور آ گیا۔ چھوڑے بھابھی کا ہاتھ، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ایک نظر بھابھی کے برستے آنسوں پر ڈالی۔ ان دونوں لڑکیوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہاور کو، جس کے چہرے پر تو غصہ تھا مگر لہجہ نارمل سا تھا۔ تو میرے معاملات میں مداخلت مت کیا کرو ہاور، کتنی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ چھوٹے ہو تو چھوٹوں کی مانندی رہو، جاؤ یہاں سے۔ یاور نے سخت نگاہوں کے ساتھ اس کو گھورا۔ ٹھیک ہے نہیں کرتا مداخلت، مگر پہلے آپ بھابھی کو چھوڑیں۔ وہ بھی ہاور تھا، جہاں اٹکا وہاں اٹک ہی گیا۔ آئندہ اگر مجھے تم نے کسی شکایت کا موقع دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان دونوں کے پاس اگر ایک پل کو رکا، گردن گھما کر جب دیکھا تو وہ دونوں ان کو سرخ آنکھوں سے ڈر کے سر جھکا گئیں۔ وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ بھابھی منہ ہاتھوں میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بھابھی، ایک افسردہ نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے وہ سرد سانس خارج کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ دونوں تیزی سے بھابھی کے پاس پہنچی۔ بھابھی آپ جا کر ریڈی ہو جائیں۔ تلہا نے آگے بڑھ کر
ٹرے اٹھایا اور روٹیاں جوڑنے لگی۔ تم رہنے تو میں کر لوں گی مالکانی۔ ارے او ملکہ، انہوں نے طلحہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ غصہ تو انسان کو آ ہی جاتا ہے اور بھابھی کو تو آنا ہی تھا۔ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا کہ کوئی باہر سے آنے والا یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے۔ وجہ بس ایک ہی تھا کہ یہ معاشرہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا رواج ہے کہ یہ جو دکھی ہے وہ اسے مزید دکھی کیا جاتا ہے، اور یہی بھابھی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ طلحہ کیا اولاد انسان کے ہاتھوں میں ہے؟ سلومی نے سوچنے والے انداز میں استفسار کیا۔ نہیں تو پھر کیوں یاور بھائی بھابھی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اس کے سوال کا جواب طلحہ کے پاس نہیں تھا۔ تبھی ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں چھت پہ چلی گئی تھی کہ وہاں کی فضا میں بہت ہی گھٹن سی تھی۔ طلحہ کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی، جبکہ وہ کچھ سوچتی ہوئی پچھلی جانب والی منڈیر پر جا کھڑی ہوئی۔ گلی میں ادھر سے ادھر نگاہیں دوڑائی مگر وہ نظر نہیں آیا۔ او تیری خیر، تیری گڈی پتنگ کٹ گئی۔ نیلی گڈی کو زیاج، ابھی بھائی دیکھے میں نے گڈی کاٹ دی۔ 7 سالہ لڑکا خوش ہوتے ہوئے چیخ کر بولا۔ سلومی نے پلٹ کر دائیں جانب والی چھت پہ دیکھا، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پتنگ اڑانے والے بچوں کے ساتھ موجود تھا۔ دائیں ہاتھ میں تھامے فون کو کان سے لگائے وہ کیٹ واک کرتا ہنس ہنس کے سامنے والی ہنسی سے انگلش میں پٹر پٹر کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بجھ گیا۔ سیاج کی مسکراہٹ اور سامنے والی ہنسی کی باتوں کو غور سے سننا، یہ سب اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دماغ میں 100 سوال انگڑائی بھر کر اٹھے تھے۔ سیاج نے اس کی موجودگی پا کر پلٹ کے دیکھا، مبہم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ وہ بنا کوئی رد عمل کے پلٹ گئی۔ لمبے لمبے سانس بھرتے ہوئے سلومی نے سر نفی میں جھٹکا۔ وہ ایسے نہیں ہے، میں خواہ شک کر رہی ہوں، کوئی دوست بھی تو ہو سکتا ہے۔ مگر اس کی مسکراہٹ، بات کرنے کا انداز، اس طرح دل فریبی سے لڑکے سے بات نہیں ہوتی۔ دل مایوسی سے رو دیا۔ منڈیر کی اینٹوں پہ ہاتھ سختی سے جمائے اس نے پلٹ کر زیاج کی پشت کو دیکھا اور پھر تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سلومی کے والد صالح بیگم کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بڑوں کے سامنے وہ زیادہ دیر تک بہانے وغیرہ نہیں بنا سکتے تھے، اور خود سے چھوٹے بھائی کو جب دوسری اولاد ہوئی تو انہیں بھی لگنے لگا کہ اب شادی کر ہی کی جائے۔ مگر یہ شادی مجبوری کی تھی، تو وہ سلومی اس کی ماں کو تب ہی چھوڑ گئے تھے جب وہ ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آئی تھی۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے حصے کی ساری جائیداد اپنے چھوٹے بھائی اور تینوں بھتیجوں کے نام کر گئے۔ صالحہ بیگم کے نام پر صرف 7 مرلے کی جگہ، جس میں 2 کمرے اور ایک کچن واش روم تھا، چھوٹا سا صحن جس میں ایک جامن کا بہت پرانا درخت تھا، بس یہی ان کے حصے میں آیا۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ہر روز سسرالیوں کے تنگ کرنے پر صالحہ بیگم کو حویلی چھوڑنی پڑی، تو انہوں نے گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے، فصلوں میں سخت محنت مزدوری کر کے سلومی کو پالا تھا۔ اپنے چھوٹے دیور سے جب بھی کوئی مدد مانگی گئی وہ مدد تو کر دیتے، مگر پھر شناز اور دیور صاحب ہر بات پر تانے دیتے۔ چاچا کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑا یاور جو زمینوں کی دیکھ بھال کرتا اور باہر کے معاملات نپٹاتا تھا۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر اولاد کی ناامیدی نے اسے بہت چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اس سے چھوٹا تھا مصباح، جو نکھٹو سے بھی اوپر کے درجے کا شخص تھا، کسی کام کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے موت واقع ہونے لگتی تھی۔ سب سے چھوٹا ہاورڈ 6ٹھی جماعت سے ہی گاؤں کی دنیا سے نکل کر شہر کے کھلے ماحول میں پلا بڑھا۔ شروع سے حوصلوں میں رہتا آیا تھا، تبھی تو اسے رشتوں کی قدر تھی کہ یہ جو دوریاں ہیں یہ تو بندے کو انسان بنا دیتی ہیں، یا پھر بالکل ہی جانور، مگر وہ انسان بنا تھا۔ اور سب سے چھوٹی طلحہ، وہ سلومی کی طرح بننے کی کوشش کرتی اور کسی حد تک وہ کامیابی ہو چکی تھی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ سلومی کی مانند نرم و ملائم لہجہ ہو اور آواز بھی سلومی جیسی میٹھی ہو، کوئی سنے تو پھر سنتا جائے، اور رخساروں کی چھوٹی لمبی پلکیں جب اٹھائے تو آنکھوں کی سیاہی میں لوگوں کے دل ڈوبنے لگے۔ جس طرح مرد حضرات کی موجودگی میں سلومی آنچل سر پر ہی ٹکائے رکھتی تھی کہ تمام گاؤں والے تعریفیں کرتے تھے، وہ بھی ان تعریفوں کو سننا چاہتی تھی، اور یہ سب چیزیں سلومی کو خوشی دیتی تھیں کہ طلحہ کم سے کم اپنی بڑی بہن کی طرح سڑیل تو نہیں ہے، خواہ وہ کاپی کرتی تھی اچھا تو بولتی ہے۔ اس کی ایک پھپھو بھی تھی جو کہ اس کے دادا کی پہلی بیوی سے تھی۔ ناز بیگم کی والدہ شہر کے رئیس کی بیٹی تھی، تو ان کی والدہ نے اپنے جیسے امیر گھرانے میں ہی ناز بیگم کو بیاہ دیا۔ یزدانی صاحب کے والد کا بزنس بہت وسیع تھا، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے یزدانی صاحب کو اچھے تربیت کے ساتھ ساتھ سخت مزاج اور حوصلہ پسند بھی بنایا تھا۔ یزدانی صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہی نہ، اور ان کو بھی کوئی دکھ نہیں تھا۔ 2 انمول بیٹوں کو پا کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان چند دنوں میں وہ اپنے دل کا حال چاہ کر بھی دیاج کے سامنے بیان نہیں کر سکی تھی۔ کتنی ہمت والی ہوتی کہ مگر تھی تو مشرقی عورت، اور مشرقی عورت میں کہاں وہ بے باکی کے زبان سے اپنے جذبات مرد کے سامنے پیش کر سکتی۔ حویلی میں مہندی کا فنکشن عروج پر تھا۔ وہ جو پچھلے 2 گھنٹے سے بالوں کو سٹائل دے رہی تھی، اماں کے کمرے میں داخل ہونے سے ہڑبڑا گئی۔ کامدار پیلے شرارے اور گولڈن کرتی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یاور بھائی کی شادی پہ جو اس نے اور طلحہ نے مل کر ہاورڈ سے میک اپ منگوایا تھا، وہ بعد میں طلحہ نے اسے دے دیا، کیونکہ یہ سارا میک اپ لائٹ ٹون والوں کے لیے تھا، جو کہ سلومی کی سنہری رنگت پہ ہی لگ سکتا تھا۔ سلومی نے میک اپ میں سے پونڈز کی بی بی کریم لگا کر فیس پاؤڈر سے اسے کور کیا، ہونٹوں پہ بہت ہی ہلکی سی گلابی لپسٹک لگا کر آنکھوں میں کاجل کی ایک لکیر کھینچی۔
लंबी पलकों को मस्कारे से वाज़े किया और थोड़ा सा शाइनर लेकर रुखसारों के ऊपर हुए हिस्से और नाक के लोब पर लगाया। माँ इसके गोल चेहरे पर सजे प्यारे नैनकुश और इतनी नफासत से किया गया मेकअप गौर से देखते ही चंद पल तो दहलीज पर ही जम गई, मगर दूसरे पल उसके सर पर थी। अरे ओ मोई, ये क्या तू मेकअप करके बैठ जाती है? माँ क्या हो गया है? मिसबा भाई की मेहंदी है, सबने मेकअप किया हुआ है। नाज आंटी ने तो स्पेशल ब्यूटिशियन को मंगवाया है और मैंने तो ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद चेहरा नहीं किया। देखें बीस एकदम मेरी स्किन से मैच कर रही है बेस। वो चहकते हुए चेहरे को दाएं बाएं घुमाकर इन्हें अपनी महारत दिखाने लगी। अभी ये ज़्यादा नहीं किया तो फिर और ज़्यादा कब होगा? वो सर थामे चारपाई पर गिरने के अंदाज में बैठी। सलोमी ने तेज़ हाथ चलाते हुए बालों में झिलमिलाता शीशों पड़ा जुड़ा परांदा गुनना शुरू कर दिया। देखो सलोमी, तू अभी भी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है। उन्होंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहना शुरू किया। एक नज़र इस पर डालते हुए रुख फेर गई। तू नहीं जानती कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है। इस उम्र में ख़ास तौर पर लड़कियां ऐसी उम्मीदें और ख्वाब सजा बैठती हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। इनकी बात पर सलोमी के हाथ रुक गए। गर्दन घुमाकर साले की जानिब देखते हुए वो अब परांदे को दुरुस्त करके दोनों रुखसारों पर झूलती लट्टों को उंगली पर लपेटने लगी। किसी के साथ उम्मीदें वाबस्ता करने और झूठे ख्वाब देखने से पहले ये ज़रूर याद रख लेना कि अब मेरे पास तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है। वो बरसती आंखों से इसे देखते हुए रुखसारों पर गिरते मोती साफ करती कमरे से निकल गई। सलोमी ने गुलाबी फूलों से भी नरम होठों को काटते हुए सिंगार शीशे में पूरे अपने हुस्न को देखा। माँ, मैं भी एक आम सी लड़की हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि सबसे खूबसूरत लगूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि वो सोचते सोचते खामोश होगी। अगर मैं ज़ियाज को दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रही तो क्यों हो रही हूँ? मुझे गाँव वालों ने तो देख रखा है। दिल ने सवाल उठाया था, तो क्या मुझे चेहरा धो लेना चाहिए? वो हम कलाम थी। क्यों भाई? अपने पीछे आवाज़ और दरवाजे की वस में उभरता सरापा शीशे में देख कर वो पलटी। इतनी खूबसूरत लग रही हो, अपनी मेहनत ख़राब करोगी? चलो। वह ऐसा ऐसा आगे बढ़ा, थोड़ा सा झुककर इसका हाथ थाम लिया। हावर, मुझे अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। हावर और तिल्हा इसके बेहतरीन दोस्त थे, हर बात इन दोनों से शेयर कर लेती थी। एक हावर ही था जो घर जब भी आता इन दोनों लड़कियों को शहर ले जाता, तो कभी किसी नहर किनारे तो कभी भीनी पे ले जाता। बिल्कुल भी नहीं, इतनी महारत से किया गया, यूं मालूम हो रहा है कि किसी ब्यूटिशियन ने किया है। वो मुस्कुराते हुए बोला, चले एवी गला ना मार, चले एवी गला ना मार। वो इसके शाने पे थपकी से सीध करके आईने की जानिब घूम गई। नहीं जी, चल बस कर, अब नज़र ना लगा लेना खुद को, फिर ताई दम करती हलकान होती रहेगी। वो इसके शाने पर बिखरते दुपट्टे को उठाकर इसके सर पर ओढ़कर इसकी गलाई थामते हुए खींचकर बाहर की जानिब लपका। अरे रुको, माँ को तो बताने दो, इसने बुखलाहट से कहा। ताई, मैं सलोमी को ले जा रहा हूँ, आप भी आ जाएं। वो घर की दहलीज पर रुकते हुए पलट कर बोला। इसकी कलाई छोड़कर बाहर निकला और इसकी जानिब देखा तो दरवाजे के पास खड़ी रेशमी आंचल सर पर टिका रही थी। अचानक की नज़र इसकी खाली कलाइयों पर पड़ी। चलें, वो बाहर निकलते हुए बोली। तुमने ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? इसके साथ चलते हुए एक नज़र इसके किसी किस्म के एयरिंग से खाली कानों को देखा। माँ का पता तो है, तो मैं फिर क्यों मेरे कलेजे पर नमक छिड़कते हो? ये ज़रा सा मेकअप कर लिया तो ऐसा रिएक्शन किया जैसे पता नहीं क्या हो गया है। वो बदमज़गी से शिकायत कर रही थी। हावर कहका लगाकर हंस दिया। सलोमी ने इसकी जानिब गर्दन घुमाकर देखते हुए निगाहें सुकड़ी। रिएक्शन तो करेंगी ही जब तुमने ऐसा एक्शन दिया। वैसे सच बताओ, मेकअप तुमने कहाँ से सीखा है? वो अपने सफ़ेद कुर्ते को जेबों को टटोलते हुए बोला। तुम जो स्मार्टफोन दे गए थे ना, जिसमें इतनी सारी इंग्लिश सीखने की वीडियोस थी, इसी में 4-5 मेकअप ट्यूटोरियल भी थे, बस वहाँ से ही सीखा। इसे सीने पर बाजू लपेटते सर झुकाकर कहा। ओ अच्छा याद आया, 3 साल पहले देकर गया था, अभी तक पड़ा है। इसने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया और जेब से निकाली गई गाड़ी की चाबी को छालकर कैच करता गली का मोड़ मुड़ गया। सलोमी ने इस बात में सर हिला दिया। तो चार्ज कैसे करती है? तू चार्ज कैसे करती है? तिल्हा करके देती है, इसने कहा। तुम इसमें सिम क्यों नहीं डालती? कम से कम कॉन्टेक्ट में तो रहेंगे हम दोनों। हावर ने हाथ का इशारा हवेली की दीवार के साथ खड़ी जीप की जानिब किया। इधर कहाँ इशारा कर रहे हो? इसने एक नज़र गली में डाली जहाँ लोग आ जा रहे थे। चलो, तुम्हें गांव के नुक्कड़ पर जो बैंगल्स का स्टॉल है वहां से बैंगल्स दिलवा दूं। बच्चियों के हाथ सोने अच्छे नहीं लगते। आखिर मैं किसी बड़े बूढ़े की तरह बोला तो सलोमी बेख्तियार हंसी। हावर, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रही, तुम जानते हो ना कि सारा खानदान इकट्ठा है, लोग क्या सोचेंगे? वो जो भी सोचेंगे, इनका मसला होगा, तुम्हारा नहीं। चलो अब। वो कमाल बेनियाजी से बोला। तुम मरवाओगे? इसने दांत पीसते हुए कदम घर की जाने बढ़ाई थे कि वो इसके रास्ते में हायल हो गया। वो अच्छी खासी बुखलाहट का शिकार हुई थी क्योंकि चाची सहन से दरवाजे की जाने भी आ रही थी और इनकी निगाहें इसी पर ही थी। हावर, चाची आ रही हैं, तुम जाओ यहाँ से। वो इसकी खूबकी से देखते हुए बोली। हावर इसकी मोटी मोटी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा दिया। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें भगा कर लेकर जा रहा हूँ, नहीं ना? कैसी बकवास करते हो? कुछ सुन लेगा तो क्या कहेगा? इसने से घूरी नवाजी उसके उकब से निकलकर आगे बढ़ गई। सर झुकाए वो चाची के पास से गुजरने ही वाली थी कि उन्होंने इसकी कलाई थामकर पूरी कुव्वत से रोक लिया। किसके साथ गप्पे हाँक रही थी? शर्म नहीं आती तुझे? अरे ओ लड़के, इधर देख मेरी तरफ। चाची इसे अपने खुले बालों को झटके हुए बोली। अभी भी नाज बेगम की बुलाई गई ब्यूटिशियन इनका मेकअप करके गई थी। हावर, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? पलट कर अपनी जानी पाते हावर को देखते हुए चिल्लाई। इधर आए, मेरी बात सुने।
وہ ان کا ہاتھ تھام کر کونے میں لے گیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ اسے پسند نہیں کرتی ہیں. ایک نظر سلومی پر ڈالتے وہ سرخی سے بولا. اس لیے تو اس کے ساتھ چپکتا رہتا ہے. ان نے دانت پر دانت جمائے. ارے نہیں ماما، ایکچولی آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ مگر اسے دیکھیں. ہاورڈ نے سلومی کی جانب متوجہ کیا تو جان بوجھ کر اوپر دیکھنے لگی تھی. وہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے، جبکہ تیار بھی خود ہی ہوئی ہے. ایسے میں ساری عورتیں آپ کو نہیں بلکہ اسے دیکھیں گی، تو میں نے سوچا اسے ساتھ لے جاتا ہوں. اس نے ہوشیاری سے کام لیا. بات تو ٹھیک کر رہا ہے، مگر اسے بھی اتنی عقل کہاں کہ مجھے نہیں، لوگ طلحہ کو نہیں دیکھیں گے، اور خاص طور پر زیاج اور اس کا بھائی عماد اور ان دونوں کی ماں ناز. ان تینوں کو تو صرف طلحہ ہی نظر آنی چاہیے، کیونکہ زیاج یا عماد میں سے کسی ایک کو تو اس دل لگی ہو ہی جانی چاہیے. وہ اسے کڑی نگاہوں کے اثار میں لیے شاطر مسکراہٹ سجائے سوچ رہی تھی. مگر تو اسے لے کہاں جا رہا ہے؟ وہ چونکتے ہوئے بولی. ماما اپنے بیٹے پر بھروسہ تو ہے نا، ڈیرے پر جا رہے ہیں، وہاں سے گلاب کے پھول لانے ہیں. اس وقت کوئی بھی لڑکا فری نہیں ہے، مردان خانے میں مردوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اس نے معصوم صورت بنائی. ویسے بھی اس کو بھی تو اس کی اوقات معلوم ہو. اتنی رات میں جب پھول چنے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی. اس نے آنکھ دبا کر کہتے ہوئے آخری کیل میں اس صندوق میں ٹھونک دیا. گویا اب چاچی کو اس پر پورا یقین ہو گیا کہ ہاور ان کا ہی موہرا ہے، نہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچے بیٹھی تھی. جاؤ پتر مگر جلدی لوٹ آنا. وہ کچھ سوچتے ہوئے پرسکون انداز میں مسکرا دی. بس یوں اگے اور یوں آئے. وہ چٹکی بجاتے ہوئے سلومی کی جانب بڑھ گیا. وہ جو حیران سی اسے تک رہی تھی. قریب آیا تو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ گفتگو ہو رہی تھی. چلو بتاتا ہوں. وہ مسکراتا ہوا آنکھ دباتے گویا ہوا. سلومی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے. ایک مکہ اس کے شانے پر رسید کیا تو وہ ہنس دیا. وہ اس کے پیچھے چل دی. جیپ کا فرنٹ دروازہ اس کے لیے کھولتے ہوئے وہ ٹرک کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا. مجھے تو لگتا ہے بابا اپنا کھوکا بند کر گیا ہوگا، اور ویسے بھی کون سی قیامت آ جانی تھی میری چوڑیاں نہ پہننے سے. اس نے جب اپنی اور ماما کی گفتگو سنائی تو پہلے وہ کافی دیر تک ہنستی رہی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی. ایک تو تمہاری زبان فضول میں چلتی رہتی ہے. وہ سختی سے اسے ٹوکتے ہوئے گویا ہوا. شٹ اپ اوکے. واؤ، تمہاری لینگویج بہت ہی زبردست ہو چکی ہے. مجھے شکریہ بولو. گوار لڑکی میں نہ ہوتا تو تمہارا کیا ہوتا. آخر وہی تو تجسس امیز لہجے میں گویا ہوا. بدلے میں وہ ہنس دی. بابا کے کھوکے پر ابھی بھی لالٹین روشن تھی. پورے گاؤں میں لائٹ تھی، مگر بابا نے اپنا کھوکا لکڑی کے چھوٹی سی دکان میں ابھی بھی کوئی بھی بڑی سی ٹیوب یا بلب نہیں لگوایا تھا. وہ جیسے جیپ سے اترا وہاں کھڑے عماد اور زیاج کو دیکھ کر ایک پل کو تو حیران ہوا. ہاورڈ تم؟ وہ جو جیپ سے اتر کر اس کی جانب پلٹی ہی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سے لگی. یا اللہ، پتہ نہیں زیاج کیا سوچیں گے. عماد بھائی، آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب بڑھا. سلومی نے شانوں پر ڈھلک کے آنچل کو تیزی سے سر پر درست کیا اور سر پر جھکا کر اس طرح بھی کیفیت کے زیر سے دوپٹہ انگلی پر لپیٹنے لگی. کچھ نہیں بھائی، نے سگریٹ لینی تھی. اور تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر استفسار کیا. سلومی کو چوڑیاں دلوانے لایا ہوں، اس نے کہا. تو ان دونوں بھائیوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جیپ کے دوسری جانب کھڑی سلومی کو. سلومی، پسند کرو چوڑیاں. ہاورڈ نے پلٹ کر اسے کہا تو وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی. ابھی اس نے ایک ڈبے میں رکھی چوڑیوں کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں ہاورڈ کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی. واٹ؟ ہم آ رہے ہیں. وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی. کیا ہوا ہاورڈ؟ کسی انہونی کا الہام ہوا تھا. دل خوف سے کام گیا تھا. بعد میں بتاؤں گا. زیاج، تم اسے چوڑیاں دلوا کر گھر لے جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں. وہ تیزی سے کہتے ہوئے پلٹ گیا. سلومی نے گھبرائی ہوئی نظر زیاج پر ڈالی اور پھر ہاورڈ کی پشت پر. تیزی سے بھاگ کر اس تک پہنچی تھی. ہاورڈ پلیز، پہلے تو مجھے گھر ڈراپ کر دو، پھر جہاں مرضی جانا. آئی ڈونٹ کیئر. وہ گاڑی کی کھڑکی پر ہاتھ رکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں دبی دبی آواز میں چلائی. بچوں والی حرکتیں مت کیا کرو سلومی. چپ چاپ زیاج کے ساتھ جاؤ، نہیں کھائے گا تمہیں. وہ آدم خور ہرگز نہیں ہے. گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ جھٹک کر گاڑی کو بھگا لے گیا. گاؤں کی باہر والی پل کراس کرتے ہوئے جنگل کے درمیان والی سڑک پر گاڑی ڈال چکا تھا. یہ حصہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. سوئے کھوکے پر جل رہی تھی. سلومی اپنے شانے پر مردانہ بھاری ہاتھ محسوس کرتے ہوئے بری طرح اچھل پڑی. مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کی آنکھوں میں خوف دے چکا تھا. آپ سے تو ڈر ہے. وہ لب بھینچ کر اس کے پیچھے چلتی ہوئی دکان کی جانب بڑھی. عماد اور ہاورڈ جیسے ہی دوسرے گاؤں میں داخل ہوئے تو پہلی پل پر ہی نے مہر اللہ دتا کے ڈیرے سے فائر کی آواز سنائی دی. ہاورڈ کی سانسیں رک سی گئیں. گردن موڑ کر عماد کو دیکھا جو خود بھی پریشان بیٹھا تھا، مگر اس نے ہاورڈ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا. گاڑی تیز چلاؤ ہاورڈ. اس نے ہاتھوں کو آپس میں جکڑے کہا. ہاورڈ نے تیزی اس بات میں سر ہلا گاڑی کی سپیڈ بڑھائی. رات کے اندھیرے کو جیپ کے ہیڈ لائٹ چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. گاؤں کے آخری نکڑ سے دائیں جانب جاتی سولنگ پر گاڑی دوڑاتی ہوئی آخری ایک جگہ جیپ رک گئی. وہ دونوں بجلی کی پھرتی سے گاڑی سے نکل کر اس جانب بڑھے جدھر سے مردوں کے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی. یاور بھائی. وہ وہاں پہنچتے ہی چلایا تھا. عماد نے جیپ سے فون نکال کر اس کی ٹارچ آن کی. جو منظر لالٹین کی روشنی میں واضح نہ تھا، مکمل واضح ہو گیا تھا. یاور اور چند اور لڑکے وہاں موجود تھے جو اللہ دیتا کے ثبوت تھے. یاور کے چہرے پر زخموں کے نشانات واضح تھے کہ کرتا پھٹا ہوا تھا. ہاور نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر اس کے وجود کو دیکھا اور بے ساختہ سکون کی سانس بھری، کیونکہ اسے گولی نہیں لگی تھی، ہوائی فائر ہوا تھا. تو اب تم نے ان شہریوں کو ہم لوگوں سے بھرنے کے لیے
بلایا ہے، خا خا خا۔ ان میں سے ایک نے کہکا لگایا، ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی اللہ دادا، اللہ داد۔ عماد نے آگے بڑھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، بس اب یہی کافی کام باقی رہ گیا، یہ لڑکیوں والے چوڑی دار پجامے تو پہن لے، اب چوڑیاں باقی ہیں۔ اللہ داد نے طنزیہ نگاہ عماد پر ڈالی۔ سفید پاجامہ اور سفید کرتا، گلے میں سبز مفرل ڈالے ہوئے تھا۔ بکواس بند کر داد، وگرنہ تیری جان نکال دوں گا۔ یاور نے آگے بڑھ کر اسے ایک مکہ رسید کیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں سب گتھم گتہ ہو چکے تھے۔ ہاور جو بکلا کر رہ گیا، اس نے جلدی سے فون نکالا اور جس کا پہلے خیال آیا وہ زیاد ہی تھا، کیونکہ اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا اور وہ زیادہ بندے تھے، جبکہ ادھر صرف عماد اور یاور۔ ہاور تو لڑائی جھگڑوں سے کوسوں دور ہی رہتا تھا، اب بھی دبک کر پیچھے ہٹ گیا۔ ششم کے درخت کے سے ٹیک لگائے وہ فون پہ نگاہیں جمائے ہوا تھا اور سنمی سامنے میز پر پڑی چوڑیاں دیکھ رہی تھی، مگر بار بار نگاہیں بغاوت کرتے ہوئے زیاد پر جا رکتیں۔ سفید کرتا پاجامہ زیبتن کیے ہوئے تھا، وہ کرتے کے گلے پر پیلے دھاگے سے نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ گریبان کے سفید بٹن فون کی روشنی میں ہیروں کی مانند چمک رہے تھے۔ گلے میں پیلا پٹکا ڈالے وہ سحر انگیز شخصیت لیے سے 3 قدم کے فاصلے پر کھڑا بھی ابھی کتنا انجان تھا۔ سفید بے داغ چہرے پر بلا کی مسکراہٹ تھی، اور جب بھی فون پہ انگلیاں چلاتا کچھ دیر بعد دوسری جانب سے میسج وصول ہوتا تو وہ پڑھتے ہی زیر لب مسکرا دیتا۔ اس کی مسکراہٹ میں اس قدر جان تھی کہ سلومی کو اپنی جان پہلوؤں سے نکلتی محسوس ہوئی۔ دل میں 100 وسوسے پیدا ہوئے، سر جھٹک کر وہ میز پر ہی تھک کر بیٹھ گئی۔ پیلے رنگ کا چوڑیاں اٹھا کر وہ لالٹین کی روشنی میں ہاتھ فضا میں لہرا کر چوڑیاں کلائی میں پہننے لگی۔ پتر میں ابھی گھر سے ہو کر آتا ہوں، تب تک تم چوڑیاں دیکھ لو، اندر 1-2 ڈبے اور بھی پڑے ہیں، وہ بھی دیکھ لو۔ بابا جی نے سلومی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر بابا آپ ہمیں یہ دے کر جائیں نا۔ وہ منمنائی، پتر تیرے بھائی کی شادی میں جانا ہے، تیری بابی نے اس کو یہ چوڑیاں دے آؤں وگرنہ ناراض ہو جائے گی۔ بابا جی نے ہاتھ میں پکڑی لال اور ہری چوڑیاں اس کے سامنے کی جو اپنی بیگم کے لیے لے جا رہے تھے۔ سلومی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا جی جیسے ہی وہاں سے گئے اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اس شخص کی موجودگی میں وہ خوش تو ہوتی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ اس کا دل گھبرا جاتا تھا۔ زیاد نے جیسے ہی فون سے نگاہیں اٹھا کر خود سے کچھ فاصلے میز پر بیٹھی سلومی کی جانب دیکھا تو ایک پل کو تو وہ نگاہیں ہٹانا بھول گیا۔ پاس پڑی لالٹین اس کی سنہری رکت کو سونے کی مانند چمکا رہا تھا۔ گلابی ہونٹ جو کسی بھی لپسٹک سے آ رہی تھے آپس میں باہم ملے ہوئے تھے۔ وہ چوڑیاں پہننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ سیاج کے ہونٹوں کا مبہم سی مسکان نے چھوا، ایسا کرو کوئی اور سائز ٹرائی کر لو۔ ٹرائی سے مراد کہ کوئی اور چوڑیاں دیکھ کر پہن لو۔ اسے لگا کہ سلومی کو انگلش کے لفظ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ اس کے سوچ پہ وہ گردن گھما کر اسے دیکھتے ہوئے پہلے مسکرائی، پھر اس بات میں سارے لاٹھی اٹھی، جھک کر لالٹین اٹھا کر کھوکے کے اندرونی جانب بڑھ گئی۔ وہ ایک ڈبہ اٹھا کر باہر، اس میں جو چوڑیاں تھیں وہ بڑے سائز کی تھیں۔ بس آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، مجھے نہیں پہننی۔ وہ پہلی افسردہ تھی، پھر مزید ہوگی۔ 1 منٹ یار، میں دیکھتا ہوں۔ وہ فون جیب میں ڈالتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور میز پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے جس کے میسیجز پڑھ کر آپ کا چہرہ مزید روشن ہو جاتا ہے۔ ان ہونٹوں سے اپنے لیے وہ لفظ سننا چاہتی تھی جو آپ اس لڑکی سے کہتے ہوں گے۔ ان آنکھوں میں پہروں ہوئے رہنا چاہتی تھی جس میں وہ رہتی ہوگی، اور آپ کے ساتھ کی خواہش میں نے کی تھی، مگر آپ کے ساتھ وہ رہتی ہوگی، نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ وہ اس کی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بس سوچ ہی رہی تھی، ہیلو، کہاں کھو گئی ہو؟ اسے جب سلومی کی نگاہوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی، تیزی سے نگاہیں جھکائے، شرمندگی سے لب بھینچ لیا۔ میں کہہ رہا تھا ذرا اپنا ہاتھ میرے سامنے کرو، زیاد نے کہا تو اس نے کسی ربوٹ کی مانند اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ زیاد نے کلائی دیکھتے ہوئے مطلوبہ ڈبے کی تلاش کی، پھر اوپر اٹھا کر اس کے سامنے رکھا، خود وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ چوڑیاں دیکھنے لگی، واقعی اس کی کلائی کے لیے بنی ہوئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے شہر میں چوڑیاں بیچتے ہیں محترم، وہ سوچ کر خود ہی مسکرا دی۔ اتنے میں بابا جی بھی آگے۔ بابا جی، یہ 2 درجن نہیں ہے وہ پیسے۔ ہاور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زیاد بولا، یہ لیں بابا جی، اور یہ پورا ڈبہ دے دیں۔ 500 کا نوٹ بابا جی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے کہا تو سلومی نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہری، پیلی، سفید، سرخ، سبز چوڑیوں کا ڈبہ پا کر وہ ہرگز خوش نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے؟ اس نے جیسے ہی کالی گاڑی کا فرنٹ دروازہ اس کے لیے کھولا تو وہ گھبرائی بھی آگے بڑھی۔ مجھے معلوم نہیں، وہ شانے اچکا کر گویا ہوا، تب بھی اس کے فون پر کال آئی۔ فون پہ نمبر دیکھتے اس نے کال اٹینڈ کی، دروازہ بند کر کے گاڑی کے سامنے سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کس قدر خواہش تھی نا اس بے بس دل نامراد کی، تیرے پہلو میں بیٹھ کر تجھے پہروں دیکھنے کی۔ گردن کمائے وہ ریشمی آنچل کی آڑ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہتی تھی زیاد، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے سفید ہاتھوں کی اسٹیئرنگ پر ٹھہرتے دیکھنا چاہتی تھی، آپ کی ہنسی کی زندگی بھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نہیں جانتے زیاد کہ میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہونے لگی تھی، دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ رخ پھیر گئی۔ نہیں یار، تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں، ٹینشن مت لو، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، تم بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گی، بس ایگزامز کی تیاری پر توجہ دو، پریشان ہونے کی بجائے میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر یہ ڈر کیسا؟ زیاد فون پر کسی سے انگلش میں کہہ رہا تھا، مگر وہ سمجھ چکی تھی۔ سارا خون نچوڑ گیا، خوف سے کانپ بھی تو اٹھی تھی، یکدم اس کا سر چکرایا تھا، وہ سیٹ کی پشت سے سر گرا گئی۔ مطلب میں ٹھیک سوچ رہی تھی، اور وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، مجھے اب ساری زندگی عشق کی آگ جلائے گی۔
اس نے دل میں خود سے استفسار کیا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں زمین۔ درمیان میں ہاور کی کال آ رہی تھی تو اس نے تیزی سے کہہ کر کال کاٹ کر ہاور کی کال اٹینڈ کی۔ ٹینشن نہیں لو ہاور، میں پہنچ رہا ہوں۔ گاڑی روکتے ہوئے اس نے کہا، دروازہ کھول کر سلومی کی جانب والے دروازے پہ آئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ تیزی سے اتری اور یہ جا وہ جا۔ وہ بھی تیزی میں تھا، دیکھنا بھول گیا کہ چوڑیاں ڈیش بورڈ پر ہی چھوڑ کر جا رہی ہے جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اب گاڑی میں اس جگہ پڑی تھی جہاں اس کے قدم تھے۔ زیاج رکو، انہیں یہ سرور پھوڑ لیں گے ایک دوسرے کا۔ وہ جیسے ہی وہاں رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے پہنچا تو ہاور اس کی جانب بڑھا۔ وہ تو ان کو جاہلوں کی مانند جگرتا دیکھا ہکا بکا ہی رہ گیا۔ اوہ تو یہ ہے اللہ دیتا کا ڈیرا اور اس کے ثبوت۔ اس نے پسلیوں پہ ہاتھ ٹکائے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے منہ اچکا کر بولا۔ ہاور نے ہوں کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پیشانی مسلتے جیسے اس نے نگاہیں دائیں جانب گھمائیں جہاں عماد کا فون زمین پوست تھا اور کچھ فاصلے پر ریوالور پڑا تھا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، پتہ نہیں مجھے چلانی بھی آتی ہے یا نہیں۔ چو نگاہوں سے انصاف کی جانب دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور جھک کر پہلے فون اٹھایا۔ ہاور بھی اسے دیکھ رہا تھا تو کبھی ان سب کو۔ زیاج نے تیزی سے ریوالور اٹھا لیا۔ فون ہاور کی جانب اچھالتے ہوئے اس نے ریوالور سنبھالا۔ اوپر کی جانب ہاتھ اٹھا کر ٹریگر پر شہادت کی انگلی رکھی۔ زیاج، تم جس فیملی سے تعلق رکھتے ہو وہاں لڑائیاں عام ہیں، مگر میں چاہتا ہوں تم اس ماحول سے دور ہو کیونکہ تم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ تمہارے ماموں لوگ تو لڑائی جھگڑے کو ہی اپنا غرور سمجھتے ہیں، مگر کبھی کبھی جھکنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ جھکنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہو جاتی۔ اس کی سماعتوں میں شفقت صاحب کی آواز گونجی تھی جو کہ اس کے کراٹوں کے استاد تھے، ساتھ ہی ساتھ بہترین دوست بھی تھے۔ ٹریگر دبا کر جیسے اس نے ہوائی فائرنگ کی تو وہ سب چونکے تھے۔ چھوڑو ایک دوسرے کو، وگرنہ اب بھی میں پولیس کو بلا لوں گا۔ اس نے ان سب کو مشترکہ کہا تھا۔ جٹ اتنے کمزور ہیں کہ پولیس کا سہارا لیں گے؟ اللہ دیتا کے لڑکے ہنسے چلے گئے۔ یاور نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہو آپ لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی انا طاقت ہے جو یوں لڑ جھگڑ کر خود کو بدنام کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ وہ ان کی باتوں پر یاور کی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اور آپ عماد بھائی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے شخص ہیں، پھر بھی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اس نے افسردگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاور نے مسکراتے ہوئے اس کی بات پر سر ہلا کر، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے زیاج، میں نے تجھے یہاں مشورہ دینے کے لیے نہیں بلایا، جو تجھے دودھ مکھن کھلایا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے بلایا ہے کہ تو جٹوں کا منڈا ہے۔ یاور دانت کچکچاتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا کرختگی سے بولا، معاف کیجیے گا بھائی، میں اپنا دودھ مکھن یا حرام نہیں کرنا چاہتا، اور ہاں اللہ داد بھائی۔ یاور کے عقب سے گردن جھکا کر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ جٹ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ جٹ ہوتے ہیں، ہمارے خون میں ہی غصہ اس قدر بہتا ہے کہ کہیں دشمنوں کو زمین میں گاڑ دیں، تو آئندہ خیال رکھیے گا۔ وہ ایک قدم اٹھاتا اس تک پہنچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ تھا، جو خون اترا تھا، اسے دیکھتے ہوئے وہ لوگ ایک پل کو تو خوف زدہ ہوئے۔ ارے او چھوٹو، ابے اپنی عمر دیکھ اور باتیں دیکھ، اتنا سا۔ ایک لڑکے کے ہنسنے پہ اس کی گردن اس کے گرد بازو لپیٹا اور دوسرے ہاتھ نے اسے بتایا کہ وہ اتنا سا ہے، مگر اس کو بہت چھوٹا بتا رہا تھا۔ اتنا سا ہے تجھے مسل کے رکھ دیں گے۔ وہ اس کی گردن دبوچتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ زیاج، عماد نے جب اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھا تو آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ لڑکا اسے چھوڑ کر اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے کراہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ ہائے گولی مار دی مجھے، اس نے مار دیا، وہ گر گیا تھا۔ یاور اور عماد بوکھلا کر اس کے پاس پہنچے، مگر گولی کہیں بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر زیاج کو دیکھا جو زیر مسکراتے ہوئے پیشانی پہ بکھرے بالوں میں ہاتھ چلا کر ایڑیوں پہ پلٹا تھا۔ جب تمہیں لگے کہ دشمن سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، اب ہاتھ نہ اٹھایا تو جان جائے گی، تب تمہیں ہاتھ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ بس 2 انگلیاں ہی کافی ہوتی ہیں اگر کسی کو ٹھیک سے پڑ جائیں تو۔ اس کے کانوں میں شفقت صاحب کی آواز پھر سے گونجی تھی اور وہ زیر لب مسکراتا ریوالور سے انگلیاں نکال کر ہتھیلی پر ڈالتے ہوئے ریوالور شانے کے اوپر سے پیچھے اچھالتا آگے بڑھ گیا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر پستول اٹھایا، مگر اس میں گولیاں نہیں تھی۔ وہ مارنے کے لیے عماد کی جانب بڑھا۔ بس، عماد نے ہاتھ اٹھا کر دھاڑتے ہوئے کہا، تو وہ شخص وہاں ہی رک گیا، اس کو اسپتال لے جاؤ۔ وہ چاروں ڈھلوانی حصہ اترتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچے۔ یہ تم نے کیسے کیا زیاج؟ میرا مطلب ہے اس کی پسلیوں میں ایسا کیا مارا کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکا؟ یاور نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ بس 2 انگلیاں، اس نے انگشت اور درمیانی انگلی کو آپس میں جوڑتے ہوئے کہا، شہادت کی انگلی کو۔ یاور بھائی، آپ کو نہیں معلوم یہ بلیک بیلٹ ہے؟ ہاور نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کچھ بولو ہی مت، چپ چاپ ایک کونے میں کھڑے تماشا دیکھتے رہو بس۔ اب وہ پوری طرح ہاور کی جانب گھوم گیا۔ وہ سر جھکاتا مسکرا دیا، بھیا چھوڑے نا، آپ لوگ جائیں، جا کر تایا گھر اپنا ڈیش بورڈ ٹھیک کریں، تائی گھر میں ہی ہوں گی۔ اس نے بات بدلی اور زیاج کی گاڑی کی جانب تیزی سے بڑھ گیا۔ یاور پیچو تاپ کھا کر اپنی جیپ کی جانب بڑھا۔ مجھے لگتا ہے مصباح بھائی کا دوست مہندی لے کر آ چکا ہے۔ آتش بازی اور فائرنگ کی آواز سنتے ہی ہاور نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور دروازہ تھام کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا، اس نے ایک جانی پہچانی خوشبو ٹکرائی تھی جو سلومی کی تھی، جس پر اس نے زیاج کی جانب دیکھا جو سیٹی بجاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ لگ تو رہا ہے ہم بھی ابھی پہنچ جائیں گے، وہ چابی گھماتے ہوئے بولا کہ اچانک نگاہ ڈیش بورڈ پر پڑی جو اس نے گردن گھما کر ہاور کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو زیاج نے نگاہیں جھکائیں۔ سلومی چوڑیاں تو یہاں ہی چھوڑ گی، اچھا یہ تم اسے دے دینا۔ ہاتھ بڑھا کر چوڑیوں کا ڈبہ اس کے سامنے کھسکاتے ہوئے گویا ہوا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔
پیروں کی جگہ بدلنے پر جب اس کے قدموں کے تلے ہری پیلی سبز چوڑیاں ٹوٹیں تو اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پیر کو زخمی کر رہی ہے۔ جھک کر دیکھتے ہوئے معلوم ہوا کہ وہ تو چوڑیاں تھیں۔ چند ٹکڑے اٹھا کر وہ حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ زیاج کی نگاہ میں ان ٹوٹے ٹکڑوں پر پڑ گئی تھی۔ بے اختیاری زیاج نے بھرے ہوئے ڈبے کی جانب دیکھا اور پھر اسے یاد آیا کہ یہ وہ چوڑیاں تھیں جو سلومی نے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ہاور نے چوڑیوں کے ٹکڑے کھڑکی سے باہر پھینکے اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دن جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ زیاج کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اس کے پکار پر چونکا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میری دادی کہا کرتی تھی جو مرد عورتوں کی چادر یا پھر اس کے شنگار کو پیروں تلے رونتے ہیں وہ انہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اس کی بات پر ہاور ایک پل کو تو ناسمجھی سے جھٹکتا رہا، پھر زور سے کہکا لگا کر ہنس دیا، تم بنا ایسا کچھ نہیں ہوتا یار، یہ سب فیئرز ہمارے بہت ذات کے تھے، مگر اب زمانہ بدل چکا ہے، اور ویسے بھی وہ میری عورت تھوڑی ہے، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تو زیاج نے بھی ہنستے ہوئے شانے اچکائے۔ اگر ہاور نے چوڑیاں قدموں تلے رونتی تھیں تو ذمہ دار صرف زیاج تھا، جس نے اس کے کومل ہاتھوں سے ان چوڑیوں کو گرنے پر مجبور کیا تھا، جو کلائیاں چومنے کو بےتاب تھیں۔ ایک دم وہ سلومی کی طرف ٹوٹ چکی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ چوڑیاں توڑنے والا شخص اور تھا اور دلوا کر چھیننے والا اور۔ باقی کی پوری شادی میں وہ بے دلی سے شریک ہوئی تھی۔ وہ لوگ ولیمے کی تقریب کے بعد شہر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ یاور کی شادی میں زیاج اس کی نیندیں چرا لے گیا تھا۔ اسے میٹھا سا درد اور انتظار سونپ گیا تھا جو اس نے آج تک کیا۔ سلومی کے دل میں یہ بات ان 5 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں آئی تھی کہ زیاج کسی اور کو بھی چاہ سکتا ہے۔ اور اب وہ مصباح کی شادی میں آیا تو اس کا چین سکون سب اڑا لگ گیا۔ ایک طوفانی خاموشی اس کی بولتی آنکھوں میں چھوڑ گیا۔ وہ ہنسی جو اسے یاد کر کے سلومی کے ہونٹوں کو چھو جاتی تھی، اب وہ یاد آنسو کی صورت میں اختیار کر چکی تھی۔ وہ چنگاری جو اس نے 5 سال کے عرصے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی روح اور تن میں لگائی تھی، اب آگ کی صورت اختیار کیے اسے جلا رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی بدل جائے گا اس کے وہم و گمان میں بھی تھا، مگر وہ موسم کی مانند بدل گیا تھا۔ دن بہت تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ مصباح بھائی کے ہاں ایک گول مٹول سا ننھا سا گڈا پیدا ہوا تھا جس کے ساتھ وہ ہر وقت کھیلتی رہتی تھی۔ صالحہ بیگم اس کی کھوکھلی مسکان دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی تھی اور آخر انہوں نے اسے گھیر ہی لیا۔ وہ سین میں کرسی ڈالے آنکھیں موندے سر کرسی کے برج سے ٹکائے سینے پر ہاتھ لپیٹے بیٹھی تھی۔ بارش کے قطرے رفتہ رفتہ اس کے چہرے پر گئے تھے، مگر وہ پلکیں تک چپکنے کو نہ تھی۔ صالحہ بیگم اپنے کمرے سے جیسی باہر نکلی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ اس کی نگاہیں سلومی کے بکھرے تر بالوں سے ہوتی اس کے ہلدی رنگ چہرے پر جا ٹھہری۔ دنیا جہاں کی اداسیوں نے اس کے چہرے کو اپنے سار میں لے رکھا تھا۔ سلومی وہ آگے بڑھتے ہوئے جھک کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ وہ ہڑبڑا کر یکدم سے اٹھی تھی اور خوف سے بھری آنکھوں سے انہیں یوں دیکھنے لگی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ او آپ! وہ کھجل سا ہو کر دل پہ ہاتھ رکھ کر بولی، اندر چلو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ شدید غصے میں ہیں۔ ریشمی آنچل شانے پر ٹکائے بالوں کو کمر پر ڈالے وہ ان کے پیچھے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بیٹھو، اشارہ کرسی کی جانب تھا۔ وہ خود چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ وہ اسے تکتی نہیں اور کنفیوز سی ہو کر سر جھکائے تیلیاں مسلنے لگی۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ اچانک اسی سوال پر بوکھلا کر رہ گئی۔ کیا؟ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، کون ہے وہ؟ اب یہ مت کہنا کہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے۔ ایک دوست کی طرح وہ نرم لہجے میں بول رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماں، نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا تم مجھے؟ ایک بات دھیان میں رکھنا، تم جس کے خواب دیکھتی تھی نا، وہ اسے آپ پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے پل کی خاموش ہوئی۔ سلومی اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ واقعی تمہارا نہیں ہو سکتا، اس کی رگوں میں بے وفائی دوڑتی ہے، بھول جاؤ اسے۔ اس کی بات پر اس نے گردن گھما کے آنکھیں پھاڑے خوف سے نے دیکھا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ زیاج یزدانی وہی تھا نا جس کے خواب تم کھلی آنکھوں سے بھی دیکھتی تھی؟ وہ تو اس شخص تک بھی پہنچ گئی تھی، اب کوئی فائدہ نہیں تھا جھوٹ بولنے کا۔ لب کاٹتی ہوئے نم پلکوں کو چپکا کر آنسو پیچھے دھکیلتے سر جھکا گئی۔ دیکھ پتر، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، جو دل کو حسین لگتا ہے اسے محبت ہونے لگتی ہے، پھر کوئی دوسرا شخص نظر ہی نہیں آتا، مگر محبت زہر ہے، ایسا زہر جو رگوں میں اترتے ہی ہلچل مچا دیتی ہے۔ موت نہیں آتی، مگر یہ محبت موت سے پہلے ہی مار جاتی ہے۔ وہ کھڑے فرش کو پھیلی ہوئی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کھوئے کھوئے اور زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سلومی نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا آپ نے ابا سے محبت کی تھی؟ اس نے غیر ارادی طور پر استفسار کیا تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں، پھر آپ دکھی کیوں ہیں؟ محبت حاصل کرنے کے بعد کھوئی ہیں، اور مجھے تو ابھی چند پل سکون کے حاصل بھی نہیں ہوئے تھے اماں۔ وہ بڑبڑائی تھی مگر وہ سن چکی تھی، تبھی تو زخمی سا مسکرا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ آنسو کو رگڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صالحہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پلو سے آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ آج ان کے درمیان ماں بیٹی سے بڑھ کر ایک دوستی کا رشتہ نے جنم لیا تھا۔ ارے ہاور، تم کب آئے؟ کنڈی کھولتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے ہاور کو دیکھا جو ایک ہاتھ دیوار پر رکھے اس کے جانب جھکا اور بھویں اچکا کر مسکرا دیا۔ ابھی آیا ہوں، اب اندر آنے دو گی یا یہاں سے ہی واپس کراچی بھیج دو گی؟ وہ اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ او آئی ایم ریئلی سوری، پلیز کم۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک جانب ہوئی اور شہزادیوں کے مانند گھٹنوں پر جھک کر ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی گرے شرٹ پینٹ بھیگ کر
بدن سے چپک چکی تھی اور سلکی بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے جس میں سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ہاور بیٹا کب آئے کراچی سے؟ صالحہ بیگم آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم کر سر پر ہاتھ رکھتے بولی، ابھی آیا ہوں، جب بارش شروع ہوئی تب میں آ کر بیٹھا تھا، سوچا بارش تو پتہ نہیں کب رکے گی تو آپ دونوں سے مل آؤں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا کیا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے اور پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، تائی امی، صالحہ اسپیشل پکوڑے اور ادرک والی کڑک چائے۔ اس نے ایک چٹکی بجاتے ہوئے مسکرا کر فرمائش کی، ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا انتظار، میں ابھی آئی۔ سلومی، بھائی کو ٹاول دو، کتنا بھیگ چکا ہے۔ مما نے اس سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی کمرے میں پڑی واحد لوہے کی الماری کی جانب بڑھی۔ آتے ہی فرمائشیں شروع کر دی تم نے۔ اسے پلٹ کر گوری سے نوازا اور ٹاول اس کی جانب اچھالی۔ ادھر آؤ، تم کدھر چلی؟ اسے کھسکتے دیکھ کر وہ تیزی سے گویا ہوا، اماں کی مدد کرنے جا رہی ہوں، ادھر آ کر بیٹھو، میں یہاں اکیلے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ کرختگی سے بولا، اچھا میں تمہارے لیے فالسے کا شربت تو لے آؤں؟ ابھی ماں نے بنایا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور صرف 2 منٹ میں واپس آؤ، نہیں تو میں نے بھی کچن میں ہی آ جانا ہے۔ اور یاد ہے نا پچھلی مرتبہ میں نے کیا کیا تھا؟ ہاور نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ پچھلی چھٹیوں میں جب وہ آیا تھا تو اس میں کھانا بنانے کا بھوت سوار تھا۔ گھر میں تو چاچی نے اسے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا، تو جناب نے رخ کیا ادھر کا اور پھر کچن میں گھس کر ایسی تباہی مچائی کہ اماں صدمے سے سر پکڑ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ کہکا لگا کر کمرے سے نکلی، ابھی صحن میں پہنچی تھی کہ اس کے کانوں میں جو آواز پڑی اس نے اس کے قدم صحن میں روک دیے۔ جی آنٹی، پڑھائی تو مکمل ہو چکی ہے، بزنس کی ٹریننگ بھی ڈیڈ کے ساتھ ہی کی ہے اور اب انشاءاللہ 1-2 مہینوں بعد آفس جوائن کروں گا۔ اچھی بات ہے، فیملی بزنس کو ہی جوائن کرنا چاہیے، مگر یو نو واٹ؟ صالحہ بیگم نے پکوڑے نکال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دشمن جا کچن میں صالحہ بیگم کے پاس بیٹھا تھا۔ میں کیوں گھبرا رہی ہوں جب قسمت میں ہی وہ نہیں ہے تو اس کے متعلق سوچنا کیسا؟ گہری سانس خارج کرتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے ہوئے آگے بڑھی، مگر دل کی رفتار تو اس کی موجودگی میں ہمیشہ ہی تیز ہوا کرتی تھی۔ تمہیں خود کو منوانا چاہیے، اپنی قابلیت دنیا کے سامنے شو کرنی چاہیے، کہیں اور جاب کرو، کسی بہت اچھی پوسٹ پر۔ فیملی بزنس جوائن کرنے کے لیے تو ساری عمر ہی پڑی ہے، انہوں نے کہا۔ یو رائٹ آنٹی، اس نے مسکراتے ہوئے متفق ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے پلیٹ میں پکوڑے ڈال کر اس کے سامنے پڑی چھوٹی میز پر رکھے اور ساتھ چائے کا مگ بھی۔ اس نے بھی ایک پکوڑا اٹھایا تھا کہ سلومی نے اس کے سامنے سے پلیٹ اچکا لی۔ سیاج نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا، اس نے سلومی نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا، ایک کی نگاہوں میں حیرانی تھی، دوسرے کی آنکھیں خالی تھیں، اجڑی ہوئی۔ کچھ پل کے لیے یوں ہوا کہ ان دونوں کے لیے دنیا وہاں ہی تھم گئی، لمحوں وہاں ہی رک گئے، بس وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کسی دوسری دنیا میں جا پہنچے۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، سحر انگیز شخصیت کا مالک، کالا کرتا پاجامہ زیب تن کیے، وہ آج بھی اتنا ہی ہینڈسم لگ رہا تھا جتنا پہلے تھا۔ پیشانی پہ بکھرے بال اور مسکراتی ہونٹ جو لمحے کے ہزاروں حصے میں سکڑے تھے۔ یہ پلیٹ ہاور کی ہے مما، آپ اور بنا لیں، ہاور کا حصہ میں کسی کو دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ چونک کر سیدھی اور ایک چڑھتی نگاہ اس پر ڈال کر چائے کا کپ بھی اٹھائے وہاں سے ہٹ گئی۔ سوری بیٹا، میں تمہیں اور بنا دیتی ہوں۔ انہیں سلومی کے سرویے پہ تپ چڑھی تھی، مگر ابھی ان کو لگا تھا کہ اس نے ٹھیک کیا، وہ بس مسکرا ہی سکا تھا۔ ہاں وہ بدل سکتا تھا، سب کچھ بھول سکتا تھا، تو وہ بھی سلومی جٹ تھی، وہ بھی بدل سکتی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ غصے سے بھری بھرائی آنکھ کیوں آ رہی ہو؟ اس نے جب پلیٹ اس کے سامنے پٹکی تو وہ چونکا، تم اس کو ساتھ کیوں لے آئے ہو؟ کس کو؟ ضیاء جزدانی کو۔ اس نے تمہیں کیا کہہ دیا؟ پکوڑوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ہاور نے استفسار کیا۔ تمہارے حق پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، میں نے بھی کھری سنا دی، اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا، تو کیا کوئی میرے حق پر ڈاکہ ڈالے گا تو تم اس طرح ہی اس کو کھری سناؤ گی؟ جی جناب، بالکل، بلکہ تمہارا حق اس طرح لے کر آؤ گی جس طرح یہ پکوڑے لے کر آئی ہوں۔ اس نے آنکھ دبا کر کہا، آفٹر آل یو آر مائی بیسٹ فرینڈ برو۔ وہ جھک کر اس کے بال بگاڑ کر گویا ہوئی، وہ سر اس بات میں ہلا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی فون کے متعلق کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ نماک سے اسے دیکھتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بارش رکی تو موسم مزید خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی میٹھی ہوا، درخت خوشی سے جھوم رہے تھے، چاروں طرف پھیلی فصلیں اور آدھے ایکڑ پر پھیلے گلاب کے سرخ پھولوں بھی مسکراتے ہوئے ماحول کو مہکا رہے تھے۔ آج لوگوں کے آنے کی خوشی میں وہ سب کزنس ایک جگہ کھٹے تھے اور آج وہ لوگ ڈیرے پہ گھومنے آئے ہوئے تھے۔ ہاور اور تلنا نے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ لائے تھے، مگر یہاں آ کر اس کا جیا جلتا رہا۔ وہ ہر وقت سامنے ہو کر بھی اس کا نہیں تھا۔ اس نے بھیڑ سے خود کو علیحدہ کیا۔ چھوٹی سی نہر جو ٹیوب ویل اور بڑی نہر کے پانی سے پھولوں اور فصلوں کو سیراب کرتی تھی، اس کے پل پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے نہر کے گرد آلودہ پانی کو گھور رہی تھی۔ محبت بھی ایک کھیل ہی تو ہے، اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو تو انسان بازی ہار جاتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر نیلے آسمان کو دیکھا جہاں آج پھر بادل چھا چکے تھے۔ ٹی وی پہ بتایا گیا تھا کہ 2 ہفتے تک موسم خراب رہے گا اور ویسے ہی ہو رہا تھا۔ میں نے بھی تو اس کھیل میں کوتاہی برتی ہے، دماغ ہی استعمال نہیں کیا، 5 سال اس شخص کے لیے ضائع کر دیے جو میرا تھا ہی نہیں۔ لیب کو چلتے ہوئے اس نے اپنی ہوا کے زور پر چومتے آواز سلکی بالوں کو ہاتھ بڑھا کر کان کے پیچھے کیا، گردن گھما کر خود سے اپنے فیصلے پر ان سب کے جھرمٹ کو دیکھا جو خوشی سے بھرپور کہکے لگائے تھے۔ اللہ کاش میں تجھ سے اتنی محبت کرتی تو آج تجھے حاصل کر لیتی، مگر میں نے خود انسان کا انتخاب کیا، تمہارا کیوں نہ کیا؟ اور بے بس آسمان کو دیکھتے ہوئے سر پل کے گرد لگے جنگلے سے ٹکائے
زیر لب بڑبڑائی۔ تبھی اس کی آنکھیں خاموشی سے دل کا ساتھ دیتے ہوئے برس دی، ہاں میں انسان ہوں، اور انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ تجھے نہیں تجھ سے تیرے بندوں کو مانگتا ہے، میں نے بھی تو وہی کیا۔ بے ساختہ ہوئے سر گھٹنوں پر ٹکائے بلک بلک کر رو دی۔ بارش پھر سے برسنے لگی تھی، سب نے اسے پکارا تھا مگر وہ کہاں سن رہی تھی کسی کی۔ وہ سب اپنے اپنے کپڑے اور لڑکیاں اپنا میک اپ بچا کر ڈیرے پر موجود کمرے میں جا گھسیں جہاں ایک بڑی لوہے کی چارپائی پڑی تھی۔ وہ سب اس پر گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے تھے۔ زیاد لکڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے بے رفتہ رفتہ تیز ہوئی بارش کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ سلومی وہاں پل پہ بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا سگوار سراپا آیا تھا، گردن گھما کر ہاور اور طلحہ کو دیکھا جو سب کے سامنے کہکے لگا رہے تھے سب کے ساتھ، اگر کسی سے کہا تو مذاق اڑائیں گے، میرا انسانیت تو اسی میں ہے کہ میں اسے لے آؤں۔ وہ سوچتے ہوئے جیسے کمرے سے نکلا، ہاور نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ آئی ایم سوری سلومی، اگر تم نے ہی کہا تھا کہ تمہارے حق کے لیے تم سب سے لڑو گی، اب تمہیں لڑنا پڑے گا کیونکہ تمہارے بنا میں جیت نہیں سکوں گا، اور میری ہار کے ساتھ تمہاری ہار جڑی ہے، تمہیں جتانا ہی میرا مقصد ہے۔ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچ کر مبہم سا مسکرا دیا، دل میں کہیں نہ کہیں ندامت ضرور سر اٹھائے اس کا منہ چڑھا رہی تھی کہ وہ اسے بارش میں چھوڑ آیا، مگر فی الحال وہ سر جھٹک گیا، یہ ضروری تھا۔ اس کی ماں کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں تھی، کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، وہ اسے کئی بہتان، مگر صالحہ بیگم نے اس نے اکثر یہ سنا تھا کہ اس کے والد نے بے وفائی کی تھی، کون سچا تھا کون جھوٹا وہ اپنی 19 سال عمر میں کبھی جان ہی نہ سکی تھی۔ پل سے اتر کر وہ پگڈنڈی پہ چلتی آگے بڑھ گئی، وہ اسے ڈھونڈتا، جب پل پہ پہنچا تو وہاں موجود نہیں تھی، اب یہ کہاں چلے گی؟ اس شرابی کیفیت میں بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ سلومی سلومی کہاں ہو تم؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اسے آوازیں دیتا کچھ آگے نکل آیا تھا، اب یہاں سے سرخ گلاب کے پھولوں کے کھیت شروع ہو رہے تھے اور وہ اسے دکھائی دے گئی، منڈیر پر بیٹھی پھول ہاتھ میں تھامے ایک ایک پتی کو نوچ کر بکھیر رہی تھی۔ وہ دور سے ہی اس کے سرخ آنکھوں کی ویرانی دیکھ پا رہا تھا، سینے پہ ہاتھ لپیٹے وہ چند پل وہاں کھڑا ہی دیکھتا رہا۔ سلومی کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، کرتا ہے نہیں کرتا۔ گلاب کی ایک ایک پتی توڑ کر پھینکتے وہ شاید اپنی محبت آزما رہی تھی۔ زیاج نے قدم اس کی جانب بڑھائے، کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آخری پتی کو اتار کر اپنی جولی میں ڈالتے ہوئے چیخ اٹھی تھی، ساری پتیاں سمیٹ کر اٹھی اور ان سب کو ہاتھ اوپر اٹھا کر فضا میں اچھالا۔ ہوا کا رخ پیچھے کی جانب تھا، تبھی وہ ساری پتیاں زیاد کے چہرے کو چھو کر اس کے قدموں میں جا بکھریں۔ کون کیا کرتا ہے؟ اس نے مدھم گمبھیر آواز میں استفسار کیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی قدر خوش تھی کہ اس کی خوشی میں جھومتی یہ بھول گئی کہ استفسار کرنے والا خود زیاد یزدانی ہے۔ جیسی پلٹی اس کی زبان کو وہیں بریک لگ گئی۔ کون محبت کرتا ہے؟ لہجہ نارمل سا تھا مگر سلومی کو تب چڑھ گئی، بھلا کوئی شخص اتنا بیوقوف بھی ہوتا ہے؟ نہیں، حد ہی ہوگی، ویسے اس قدر تم تو معصوم ہو نہیں جو میری دلی کیفیت سے واقف نہ ہو، محض میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ منہ بسورے دل ہی دل میں سے مخاطب تھی، اس کی جانب افسردگی سے دیکھتے ہوئے جیسے اس کے عقب سے نکلی، ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ اسے رکنا پڑا۔ گلے پر ہاتھ رکھتے بھی کھنچاؤ کے زیر اثر ریشمی سفید آنچل اڑ گیا۔ وہ خوب زدہ سی سینے پہ دونوں ہاتھ لپیٹ کر پلٹی، وہ جیسے کھری کھری سنانے کا ارادہ کر رہی تھی، یہ دیکھ کر خاموش ہوگی کہ آنچل تو پھول کے کانٹوں میں اٹکا ہوا ہے۔ اسے سکون کا سانس بھرا اور آگے بڑھ کر آنچل چھڑوانے لگی۔ وہ ہنوز جینس کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے رخ پھیرے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آہ ماں، وہ جو اس کی جانب نماک سے دیکھتی سوچ رہی تھی کہ یہ شخص خود کو سمجھتا کیا، پل میں تو تولا، پل میں ماشا کیوں ہو جاتا ہے۔ تبھی شہادت کی انگلی جب کانٹا چبھا تو وہ باختیاری سسکاری بھرتی 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ موڑ گئی۔ اس کی جانب پلٹا تو 1 منٹ میں صورتحال سمجھتے ہوئے آگے بڑھا اور آنچل کانٹوں سے نکال کر اس کی طرف قدم بڑھائے ہوئے الجھا سا نیچلے لب کو دانتوں تلے دبائے سفید آنچل کو دیکھنے لگا۔ اسے وہ پکار نہیں رہا تھا۔ پہلی مرتبہ جب وہ دونوں ملے تھے تو ان کے درمیان بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ تب سلومی صرف 14 سال کی تھی اور زیاد 20 سال کا تھا۔ وہ سلومی کو بچوں کی طرح ہی پیار سے مخاطب کرتا، اس نے دوستی بھی کی تھی، مگر ادھر سلومی ان کی سب مہربانی اور نرمی کو محبت سمجھ بیٹھی۔ کچی عمر کے خواب اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ جب پورے نہ ہو تو زندگی بھر دل کے دریچوں میں سسکتے تڑپتے کھڑے رہتے ہیں۔ سلومی کو لگتا تھا کہ وہ بھی اس سے چاہتا ہے، مگر اب جو سب کچھ ہو رہا تھا وہ حیران کن تھا۔ مصباح کی شادی پر جب وہ آیا تو پہلی ملاقات اچھی تھی، میں سلام تک، مگر سلومی کو لگا تھا کہ ابھی کہانی باقی ہے، مگر جب زیاج نے زمین سے بات کی، اسے اگنور کیا تو ساری خوش فہمیاں ہوا ہو گئی تھیں۔ اے نادان لڑکی، وہ کہاں اور تم کہاں؟ وہ شہزادی بابو اور تم ایک دیہاتن۔ وہ 25 سال عمر میں ہی اپنے والد کے لمبے چوڑے بزنس کو سنبھال چکا ہے، اور تو انٹر پاس۔ آخر کیوں تو نے 5 سال اس کے انتظار میں گزارے؟ آنکھوں کو وہ خواب کیوں دکھائے جو کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے؟ خود کو ڈپٹ کر بھوجل سانس بھری اور سر جھکا لیا۔ زیاج نے تب بھی دوپٹہ اس کے دونوں شانوں کے گرد لپیٹ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ سلومی کو مانو یوں لگا ساری جان اس کے ہاتھ میں آ ٹھہری ہو۔ اس کے اٹھتے قدموں سے بھی وہ زیاج کی خفگی کو بھانپ گئی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں سلومی، جب سے ناز آنٹی لوگ آئے ہیں تم ادھر بہت کم آتی جاتی ہو، کیا بات ہے؟ یاور بھائی کی بیگم اس سے استفسار کر رہی تھی۔ نہیں تو بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کیا ہے نا، اتنے سارے مہمان ہیں تو بندہ اچھا نہیں لگتا آتے ہوئے۔ وہ ایک لمحے کو گھبرائی۔ بھابھی نے اس کے سامنے پڑے طے شدہ کپڑے اٹھا کر وارڈروب میں رکھے اور پلٹ کر اس کے سامنے بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں۔ ایسا کچھ
مجھے تو نہیں لگتا، خیر اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو مت بتاؤ۔ وہ خفکی سے شانے اچکا کر رخ موڑ گئی۔ اچھا بتاتی ہوں، ناراض تو نہیں ہوگی نا، یہ یا کسی کو بتائیں گی تو نہیں؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ بھابی نے مسکراتے ہوئے نفی مسالے لائے۔ سلومی نے رازداری سے اپنے سارے راز بھابی کے گوش گزار کر دیے۔ بھابی تو سن کے رہ گئی، معاملہ اتنا سنجیدہ ہوگا وہ جانتی تک نہیں تھی۔ تم جانتی ہو زیاج کی منگنی ہو چکی ہے اپنے پھپھو زاد کے ساتھ، یہی تو وہ بم تھا جو اسے پوری طرح جلا کر راکھ کر گیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے بھابی کو تکتی رہ گئی، جیسے کوئی ڈرونا خواب ہو۔ عشق کی شدتوں کے باوجود کیوں نہ ہوئے تم ہمارے، یہ الجھن دل میں باقی ہے بس تھوڑی سی۔ سلومی نے سختی سے آنکھ میچ لی۔ اسے لگتا تھا زیاج کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، مگر وہ تو اس کا منگیتر تھی، یعنی زمیم۔ اور زیاج، مجھے لگتا ہے کہ تم اس بات سے بے خبر تھی، اب جب معلوم ہو چکا ہے تو بھول جاؤ، کیونکہ تم جٹوں کی بیٹی کے ساتھ ساتھ بہو بھی بننے جا رہی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا گئی تھی۔ کیا مطلب؟ بھابی رکے، مجھے بتائیں آپ۔ وہ بے سودان کے پیچھے بھاگی، سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی ہال میں پہنچی وہاں سب موجود تھے۔ سب نے گردن گھما کر اسے اور اس کے بکھرے بالوں سے ڈلک کر شانوں پہ آئے دوپٹے کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا، اور پھر آگے آگے آتی بھابی کو دیکھا۔ بھابی نے پلٹ کر آنکھوں سے اسے نفی کی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سلومی، یہاں ہو بیٹا، مما نے اسے اپنی جانب پکارا۔ اس نے ایک نظر زیاج پر ڈالی جو مسکراتے ہوئے چچا سے بہت ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر ٹکاتی انگلیاں پٹکتی آہستہ آہستہ ماما کی جانب بڑھ گئی۔ سالہ بیگم بہت خوش بیٹھی تھی آج، سب سے باتیں کرتے، سب کی کہکوں کی ہنسی میں ان کی ہنسی بھی گونج رہی تھی۔ یہ سب ان کے لیے بہت نیا تھا، اچانک ہی ایسا ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے اس کے پیشانی چومی، گلے سے لگایا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جا کر آرام کرو پتر۔ وہ ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ بھابی کا جٹوں کی بہو کہنا، ماں کا سب کے ساتھ یوں گھل مل کر بیٹھنا، وہ چونکہ اس نے کچھ اور محسوس کیا تھا۔ جیسی نگاہ ہاور پر پڑی جو وہاں ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھا، ایک ہاتھ کو ہونٹوں پہ رکھے سر جھکائے وہ سرمئی لباس میں اسی کا ہی افسردہ سا لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے ہاور نے سر اٹھایا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ سرخ آنکھوں میں بے شمار آنسو چمک رہے تھے۔ رتجکوں کی بولتی مثال بنا بیٹھا تھا وہ شخص کے سامنے، لڑکھڑا سی گئی تھی۔ ہاور بے بسی سے مٹھیاں بیچتے، دانتوں پہ دانت جمائے وہاں سے اٹھا اور بنا رکے تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کی خوف سے پھٹی آنکھوں سے بے شمار موتی گرے تھے، جس کی اسے خبر نہیں تھی۔ وہ تو ہنوز اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ تو جٹوں کی بہو جا مطلب ہاور اور وہ؟ اچانک ہی ایک کہکا فضا میں گونجا اور اس نے رخ پھیر کر زیاج کی جانب دیکھا جو برفی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے طلحہ کی کسی بات پر ہنسا تھا۔ وہ بے حسی کس قدر خوش تھا، اس کی مسکراہٹ کہکے اور سلومی کو زہر لگ رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو اس وقت زیاج اور یزدانی کا گلا ہی دبا دیتی۔ حیران اور وحشت زدہ نگاہوں کو اس پر ٹکائے وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ سب موجود ہیں اور ناز بیگم اس سے کنکھیوں سے تک رہی ہیں۔ ناز باجی چلیں، نکاح کا جوڑا تو آپ بھی پسند کریں گی ہاور اور سلومی کے لیے۔ چاچی کی سوئی ہمیشہ ناز بیگم پر ہی اٹکتی تھی۔ وہ چونک کر سالے لاتے اٹھیں، چلے نا یزدانی بھائی صاحب آپ بھی؟ انہوں نے اب کی بار رخ یزدانی کی جانب کیا۔ ارے بھائی میں وہاں کیا کروں گا، عورتوں کا معاملہ ہے۔ انہوں نے بہانہ بنانا چاہا۔ جٹ صاحب آپ بھی آ رہے ہیں، آپ بھی چلیں، سونے کا معاملہ ہے، مرد تو ساتھ ہونے چاہیے نا۔ چادر سر پر درست کرتے ہوئے انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو بھائی اٹھو جٹ صاحب، انہوں نے چاچا سے کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلومی اندر جاؤ، مما نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں لتاڑا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تبھی انہوں نے اس بے جان مورت کو سختی سے شانوں سے تھام کر اس کا رخ زیاد سے پھیر دیا تھا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا زیاج یزدانی کی منگنی ہوئی، اور سننے میں آیا ہے کہ یہ لو میرج ہے۔ تمہیں خود کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مانتی ہوں کہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے سب، مگر ہاور اچھا لڑکا ہے، امید ہے تمہارا نصیب میرے جیسا نہیں ہوگا۔ ان کی باتوں پہ سلومی کو خاک سمجھنا آئی۔ وہ پلٹ کر ان کی سب کی جانب بڑھ گئی تو وہ پھر سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ان سب کی بھیڑ میں جب زیاج نے نظر اس مورت پر ڈالی، وہ خاموشی سے آنسو بہاتی سے دیکھ رہی تھی۔ زیاج کو یوں احساس ہوا جیسے برفی کا ٹکڑا گلے میں پھنس گیا ہو۔ سلومی نے بے یقینی سے نفی میں سارے لاتے ہوئے نچلی لب کو سختی سے دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ ایک دوسرے میں سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ زیاج نے ناسمجھی سے مسکراتے ہوئے اس اشارے سے ہی برفی کھانے کی آفر کی۔ سلومی کا خون کھول اٹھا، اس کا دل چاہا اسے 1-2 تو ضرور ہی لگا دے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سب بڑے جب وہاں سے چلے گئے، پاس زیاج، دونوں بھابیاں اور طلحہ رہ گئی تھی۔ وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب طلحہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گانا شروع کیا۔ ارے کب تک جوانی چھپاؤ گی رانی، کنواروں کو کتنا ستاؤ گی رانی، کبھی تو کسی کی دلہنیا بنو گی، میری بھابھی بنو گی، ہاور سے شادی کرو گی، میری بھابھی بنو گی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے آنکھ دبا کر گنگناتی اسے لپیٹ گئی۔ طلحہ سلومی کو اوپر لے جاؤ، مصباح بھائی کی بیوی نے ننھے بچے کو جھلاتے ہوئے کہا تو وہ اسے دونوں شانوں سے تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوہ یار، اسے اپنے کمرے میں بٹھاتے ہی اس نے سر پیٹا۔ مٹھائی کا تھال تو نیچے ہی رہ گیا، تم بیٹھو تمہارا منہ میٹھا کرواتی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہاور اور میں؟ نہیں میرے اللہ، وہ خوف زدہ سی سسک اٹھی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہاور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، ہم دونوں ہی خوش نہیں ہیں، پھر کیوں یہ رشتہ جڑنے جا رہا ہے؟ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، تبھی
مستانہ قدموں کی آہٹ دہلیز پر اوپری اور پھر اس کے قریب آ رکی۔ جھٹکے سے سر کو اٹھایا تو سامنے زیاج کھڑا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی تھی، اس کی عقب سے نکل کر جانے ہی لگی تھی کہ زیاج نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے دائیں بازو پر آ گری۔ اس کے چھونے کا احساس سلومی کو کرنٹ کی طرح لگا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو مس سلومی جٹ، وہ دائیں شانے سے دبوچ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ دانتوں پہ دانت جمائے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ سلومی کی نگاہیں اس کے ہاتھ پر تھیں جو اس کے نازک بازو میں پیوست تھیں۔ تمہاری شادی تمہاری ماں کی خواہش کی بنا پر ہو رہی ہے۔ میرے ڈیڈ نے تمہارے رشتے کے لیے ماموں ممانی کو منایا ہے۔ وہ کہہ کر چند پل اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر بولا، مجھے میرے ڈیڈ کی عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا جس وجہ سے میرے ڈیڈ کی عزت آبرو پر کوئی کانچ آ جائے۔ ایسا ہوا تو زیاج ہنزانی سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے پیچھے دھکیل کر پلٹا۔ سلومی نے توازن برقرار رکھا اور بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی۔ تم سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے یزدان صاحب، مگر اب جو آپ کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں۔ اس نے زیاج کا راستہ روکتے ہوئے کہا، میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ غلط تو تم کر رہی ہو۔ شرم و حیا کا دامن تھامے رکھو وگرنہ منہ کے بل گرو گی۔ غصے کی شدت سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہی تو تھامے رکھا، مگر کسی نے میری شرم و حیا کی پرواہ نہیں کی اور دیکھو میں منہ کے بل گر گئی۔ پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں میں لیے اسے ایک نگاہ دیکھ کر وہاں رکی نہیں تھی، وہاں ہی کھڑا رہ گیا۔ خوش فہمی میں پڑے رہتے ہیں صاحب، ایک یہی تو حد ہے وہ جس میں آپ ہمارے ہیں۔ اس کے ایک فقرے کو سلجھاتے ہوئے صنفی میں جھٹک کے دہلیز پھلانگ گیا۔ ٹیرس سے اس نے سلومی کو سر پہ پاؤں رکھے بھاگتے ہوئے حویلی کا خارجی دروازہ عبور کرتے دیکھ لیا تھا۔ اپنی ماں پہ گئی ہے اس کی لڑکی بھی، اور میں نہیں چاہتی جو تمہیں اپنی زلف کے اسیر کر دے، اس لیے تمہاری منگنی تمہارے ڈیڈ نے زمین سے کر دی ہے۔ سماعتوں میں ناز بیگم کی آواز گونجی تھی، اور تب اس نے ہی کیا تھا جو اس کے والدین کی مرضی تھی، اور وہ ہمیشہ سے وہی کرتا آیا تھا جو اس کے والدین کہتے تھے۔ اور اب وہ سوچنے میں مجبور ہوتا کہ کون غلط تھا، کس میں زہر بھرا ہوا تھا، صالح بیگم غلط تھی یا پھر رسمیں دنیا؟ اب سلومی غلط تھی یا پھر وہ سب جو اس کی مرضی کے بغیر اس رشتے میں باندھنے جا رہے تھے؟ بڑوں کی عزت رکھنا غلط تھا یا پھر بچوں کی مرضی کے بنا انہیں ایک انچاہے بندھن میں باندھ دینا غلط تھا؟ خود سے کتنی ہی دیر الجھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر پلٹ گیا۔ زیاج نے آفس جوائن کر لیا تھا، جمعہ تھا تو وہ تینوں باپ بیٹا گھر میں ہی موجود تھے۔ چاروں افراد اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ ناز بیگم نے سلومی کا قصہ چھیڑ دیا۔ مجھے تو وہ بالکل صالحہ کی کاپی لگتی ہے، آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا ہاور کے ساتھ۔ ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ پہلے تم نے ہی کہا تھا کہ میں صالحہ سے ہاور اور سلومی کی بات کروں، اب خود ہی پچھتا رہی ہو۔ اور ویسے تم مجھے یہ بتاؤ کہ صالحہ میں کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے سختی سے استفسار کیا۔ عماد اور زیاج اپنے اپنے فون کی جانب مصروف تھے، مگر دونوں کے کان ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں کی طرف ہی متوجہ تھے۔ میں نے تب جس وجہ سے کہا تھا آپ کو بتا چکی ہوں۔ دیکھا نہیں تھا مصباح کی شادی پہ وہ کیسے زیاج کو دیکھتی تھی، اور اس دن بھی کیسے بے باکی سے سب کے سامنے زیاج کو گھور رہی تھی۔ ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے اس لڑکی میں، انہوں نے رازداری سے کہا۔ یزدانی صاحب نے سر تھام لیا۔ بیگم آپ اپنی نیگیٹو نگاہوں کو تھوڑا کم استعمال کیا کریں۔ زیاج کی منگنی ہو چکی ہے اور کل اس بلا کو نکاح بھی ہو جائے گا، مگر مجھے ڈر ہے کہیں وہ بھی صالحہ کی طرح ہاور کو مروا۔ اس سے پہلے وہ کچھ مزید کہتی یزدانی صاحب نے ان کا ہاتھ دبایا۔ زیاج کا فون بجا تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ عماد بھی وہاں سے اٹھ گیا تھا اور پھر سے بولی، اگر ہاور کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اب آپ چاہتی کیا ہیں محترمہ؟ وہ ضد چاہ چکے تھے ناز بیگم کی اوٹ پٹانگ باتیں سن کر، یہی کہ ہاور کا نکاح سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اطمینان سے گوئی، آپ کا دماغ تو درست ہے ناز بیگم، وہ اچھل ہی تو پڑے تھے۔ میری بات غور سے سنیں یزدانی، اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے آواز مدھم کی۔ وہ دونوں جو دیوار کے پیچھے چھپے چھپ سن رہے تھے، آواز خود تک نہ پہنچنے کی وجہ سے بدمزگی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ ارے یار، یہ آنٹی صالحہ تو بڑی ڈینجرس نکلی ہے، سچ میں چاچا حامد کو مروایا انہوں نے؟ عماد نے اپنی مخصوص انداز تجسس سمیت لہجے میں کہا، کیا پتہ یہ سب یوں ہی باتیں ہوں، میں نے سنا تھا کہ وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر ان کی شادی اپنے تایازاد حامد سے ہو گئی اور اس شادی کو پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شخص شادی کے بعد بھی ان سے ملنے آتا تھا۔ ایک دن چاچا کو معلوم ہو گیا تو وہ بھڑک اٹھے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے آنٹی نے اپنے محبوب کے ہاتھوں انہیں مروا دیا اور حویلی سے بھی اسے لے گئیں کہ اس شخص سے ملاقاتیں کر سکیں۔ وہ مزے سے یوں سٹوری سنا رہا تھا جیسے کسی ڈرامہ ہی نہ ہو کہ کچھ کہ حقیقت۔ واٹ آئی تھنک یہ سب بکواس ہے، مجھے تو ویسے نہیں لگتی، وہ بہت نیک و شریف خاتون ہے۔ وہ شیشے کا دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہو، لو بھائی پورا گاؤں جانتا ہے، ویسے سچ سچ بتا سلومی اور تمہارے درمیان کچھ تھا؟ عماد اسے کوہنی مار کر آنکھ دبا کے شریر لہجے میں استفسار کیا۔ خدا کا خوف کرو بھائی، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے، اگر اس کے دل میں کچھ ہے تو مجھے معلوم نہیں۔ وہ شانے اچکا کے بیڈ پر چٹ لیٹ گیا۔ عماد گہری سوچ میں ڈوب گیا، جبکہ زیاج کی
سوچوں کا دارومدار سلومی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں ناز بیگم؟ ان کی بات پر یزدانی صاحب اچھلے پڑے تھے۔ ہوں یزدانی، میں وہ کہہ رہی ہوں جو سب کے لیے بہتر ہے۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بچی ٹوٹ جائے گی اگر یہ نکاح نہ ہوا تو۔ یزدانی صاحب اٹھ کر انہیں ڈپٹ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے یزدانی صاحب، اور ہوگا بھی۔ ان کے ہونٹوں کی پراسرار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ فون اٹھا کر شہناز چاچی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے دوران وہ کیا کیا نہیں سوچ چکی تھی۔ وہ گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے تھک کر ڈیرے پر چلی گئی تھی، مگر وہ جو اندر ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی وہ کم نہ ہوئی۔ یزدانی صاحب کے کہنے پر ہاورڈ سلومی کی شادی کی ڈیٹ عید سے 3 دن کے بعد فکس ہو گئی تھی۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا تو شادی کی تیاریاں بڑھتی گئیں۔ تمہیں بھی بے وفا کہنا بے وقوفی ہوگی زیاج، تم نے مجھ سے کبھی کوئی عہد و پیمان تو کیا ہی نہیں۔ یہ تو میں ہی تھی جو تمہیں چاہنے سے خود کو روک نہ پائی۔ صاف پانی والے نالے کے منڈیر پر بیٹھی وہ پانی میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھی۔ گرمی شدید تھی اور آج اسے روزہ تو خیر نہیں لگ رہا تھا، مگر سر چکرا رہا تھا۔ دل میں محبت نے جو آگ لگائی تھی اسے جلائی جا رہی تھی۔ سلومی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یاور بھائی کی بیوی کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا نہیں پائی تھی۔ بھابھی اس کے پہلوؤں میں بیٹھے ہوئے ذرا سی گردن گھما کر اس کے چہرے پر چھائی افسردگی دیکھنے لگی۔ سلومی، دنیا کا دستور ہے، جو چیز چاہی جائے وہ یہاں کبھی نہیں ملتی۔ تم نے تو پھر ایک انسان کو پانے کی خواہش کی تھی۔ بھابھی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ کیا اس بارے میں سب جانتے ہیں؟ وہ خوف زدہ سی دکھائی دینے لگی۔ بھابھی نے نفی میں سر جھٹکا۔ تمہاری جو حالت ہے وہ سب کو ایسا ویسا سوچنے پر مجبور کر دے کہ خود کو سنبھالو۔ انہوں نے اس کے شانوں پہ بازو پھیلایا۔ کیسے سنبھالوں بھابھی؟ میری روح تک زخمی ہوگی۔ یزدانی نے میری خاموش محبت کا پاس نہیں رکھا، اس نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ وہ اس کے شانے سے لگ کر رو دی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے بابا کی عزت عزیز ہے، اس کے متعلق کوئی بات بھی کرے تو برداشت نہیں کرے گا، اس لیے میں کوئی ڈرامہ نہ کروں۔ میں ڈرامے کرتی ہوں؟ میں نے تو اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا اور وہ ڈرامے کی بات کرتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو ایک ایک کر کے رخساروں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ واقعی روح تک جل گئی تھی۔ انکل نے بچوں کی تربیت اس طرح ہی کی ہے سلومی، وہ اپنے والدین کے فیصلے کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے۔ میں نے یہ کب کہا کہ وہ کچھ بولے؟ میرے لیے محاذ اٹھائے، مگر یوں ڈرامے کہہ کر میری محبت کی توہین بھی نہ کرے نا۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے تمہاری محبت پر، اگر اس کو دل میں ہی دفنا دو۔ اپنی ماں کے متعلق سوچو، ان کی عزت کا پاس رکھو، بھابھی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے سر جھکا کر شفاف نیل کو پانی میں دیکھنے لگی۔ چند سال پہلے، چلو آؤ پھر سے بچپن میں کھو جاتے ہیں، چلو آؤ کچھ میٹھی یادیں تازہ کریں۔ تیرا وہ چوری چوری دیکھنا مجھے، میرا شرما کر گھونگھٹ میں چھپ جانا، پیروں بیٹھی باتیں کرتے رہنا، پھر سے ان سب پلوں کو دہراتے ہیں، چلو پھر سے بچپن میں کھو جاتے ہیں۔ یاور کا آج ولیمہ تھا، فضا میں کھنکی بڑھی ہوئی تھی۔ طلحہ اور وہ دونوں بھابھی کے ساتھ ہی چپک کر بیٹھ گئے تھے۔ کالی ریشمی قمیص پہ گولڈن موتیوں سے دامن، آستین اور گلے پہ کڑھائی کی گئی تھی۔ قمیص کے تلے چوڑی دار پاجامہ، سر پر سلیقے سے لیا گیا گولڈن ریشمی آنچل اس کے معصوم سراپے کو نمایاں کیے ہوئے تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ گلابی ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے ہوئے تھی۔ تبھی زیاد دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ان تینوں کو مشترکہ سلام کر کے وہ سامنے صوفے پر بیٹھا کچھ دیر بھابھی سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ نماکس اس کی باتیں، اس کا لہجہ غور سے سن رہی تھی۔ ہائے اتنی میٹھی آواز! کچھ دیر بعد جب طلحہ اور بھابھی کی توجہ دوسری جانب ہوئی تو زیاد نے چپکے سے اسے اٹھتے ہی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ گھبراتے ہوئے ایک نگاہ ان دونوں پہ ڈالتے ہوئے اس بات میں ساری لاتی اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ تم کہہ رہی تھی نا مجھے اپنی پسندیدہ جگہ دکھاؤ گی، چلیں اب؟ وہ اس کو اپنے پیچھے آتے محسوس کرتے ہوئے روکا اور بولا، شاید آپ کے دماغ پہ گہری چوٹ آ گئی، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ وہ خفکی سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر وہ پھر سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم وعدہ خلافی کر رہی ہو سلومی؟ اسے رونے والی شکل بناتے ہوئے کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے، سینے پہ ہاتھ لپیٹ لیے، رخ موڑ باہر کی جانب ہی رکھا تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو لے چلوں گی، مگر کسی کو بتانا نہیں، میری ماں کو معلوم ہوا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ نہیں بتاتا، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتے مسکرا کر وہاں سے ہٹ گئے اور بس اسی پل وہ اس کے ذہن میں مبتلا ہو گئی، مگر تب اتنی عمر کہاں تھی کہ بچوں والا ذہن تھا اس کا، کہ سمجھ سکتی کہ جو شخص اسے اچھا لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے۔ وہ خوف زدہ سی حویلی سے نکل کر سیولنگ پہ چلتی جا رہی تھی جب وہ بھی تقریباً بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا۔ تمہیں کس سے ڈر لگتا ہے؟ مجھ سے بات کرتے وقت؟ وہ ہاتھ میں پکڑی ششم کی چھڑی کو گھماتے ہوئے بولا، مجھے ڈر تو کسی سے بھی نہیں لگتا، مگر میری ماں کو اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی بھی لڑکے سے زیادہ بات کروں۔ وہ شانے جھکاتے ہوئے ناسمجھی سے بولی، ہوں ویسے وہ لڑکیاں کیا کر رہی تھیں؟ اس نے کچھ یاد کروایا تو سلومی نے گردن گھما کر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا، ہونٹوں پہ شرارتی سے مسکراہٹ تھی۔ یہی کہ آپ بہت سونے ہیں، اس نے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو میں ہوں ہی، تمہیں نہیں لگتا؟ شریح لہجے میں وہ چڑ سی گئی۔ سونے لگو یا نہ مگر آپ ہو، آپ کے لیے کافی ہے، مجھ سے ہر بات کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ چڑ گئی۔ تو کیا نہ پوچھوں؟ بے نیازی سوال کر گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سیولنگ سے اتر کر وہ
لوگ نہر کنارے چل دی ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے نہر کنارے چل رہی تھی۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کی جگہ اپنے قدم رکھتے مسکرا دیتی، یہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ یکدم رک کر سلومی بے دھیانی میں اس کی پشت سے پوری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زیاج نے پھرتی سے پلٹ کر اسے تھام لیا اور ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ سلومی کے چہرے پر پھیلتے شرم کے رنگ دیکھ کر مسکرا دیا۔ اچھا تو بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ کیا میں بہت سونا ہوں؟ وہ جب سے آیا ہوں گاؤں کی لڑکیاں پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ وہ نہر کنارے گھاس پہ بیٹھتے ہوئے دلچسپی سے بولا۔ سلومی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ گرے چیک والا پینٹ کوٹ، سفید شرٹ پر سرخ ٹائی زیبتن کیے، بالوں کو فلو سٹائل دیے، شیو کی ہریالی اس کے گول بے داغ چہرے پر بہت جچ رہی تھی، اور مسکراتے گلابی ہونٹ۔ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیوں کے لیے قیامت برپا کر رہا تھا، اور وہ قیامت سلومی پہ ہی گزر رہی تھی۔ اس بات سے وہ بے خبر تھی، بس جانتی تھی کہ وہ اگر پیروں پہ چاہے تو اسے بنا تھکے دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے۔ کیا ہوگا اب؟ ایسے کیسے دیکھ رہی ہو؟ وہ کہانی زمین پر ٹکا کر ہاتھ پر سر رکھتے ہوئے نیم دراز سا اس کے جانب دیکھنے لگا، جو اسے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی تھی۔ سنہری گڑیا، نہ میک اپ، نہ کوئی ہار شنگار، سادی سی اور سب سے بڑھ کر معصوم بھی۔ اس کی لمبی پلکیں بار بار حیا کے زیر اثر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ ہاں نا، وہ جو لڑکی میرے ساتھ آئی تھی جب آپ نے مجھے بلایا تھا چائے کے لیے، وہ آپ کو بہت گھورتی تھی۔ اس نے منہ بسورے کہا اور گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر ان پر ٹکائے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تو تم نے پھر روکا نہیں؟ وہ خفکی سے استفسار کر رہا تھا۔ جی بالکل روکا تھا، میں نے بھی ان سب سے کہہ دیا کہ آپ صرف میرے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں اور آپ کو نہ دیکھیں۔ اور آپ؟ وہ جذباتی انداز میں کیا کیا کہہ رہی تھی، اندازہ تب ہوا جب وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تمہارا ہوں کیا؟ وہ سرگوشی میں استفسار کر رہا تھا۔ سلومی جھجکتے ہوئے سر جھکا گئی۔ ہے گولڈن بیوٹی، ذرا اپنا ہاتھ میرے سامنے کرو، اس نے اپنی کلائی سے پٹی والی رسٹ واچ اتارتے ہوئے کہا۔ سلومی نے کامتی کلائی سر جھکائے اس کے چہرے کے سامنے کی۔ اس نے گھڑی کی سوئیاں اس ٹائم یعنی 7:15 پہ روک دیں، پھر اس کے نکال کر نہر میں پھینک دی اور گھڑی اس کی کلائی پر باندھ دی۔ تم جب اس گھڑی کو دیکھو گے یہ وقت یاد آئے گا، اور یہ بھی کہ تم نے مجھ سے کہا کہ تم صرف میرے ہو۔ وہ شدید لہجے میں گویا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جب اٹھ کر کوٹ جھاڑتے ہوئے پلٹا تو سلومی تیزی سے بولی، مگر جب اس نے جھک کر اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیا تو وہ پھر دنیا سے کو بھولے اس میں کھو گئی۔ ہاتھ تھامے اٹھ کھڑی ہوئی، مطلب کچھ بھی ہو، میں تو تمہارا ہی ہوں۔ وہ مبہم سا مسکرا کے اس کے ہاتھ چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ جب وہ یہ سوچتی رہی کہ کیسا تلسم بکھرا تھا کہ وہ دل کی بات زبان پہ لے آئی۔ تمہارے پاس بالوں والی پن ہے؟ میرا مطلب سوئی ہے؟ زیاج نہر کنارے لگے سفیدے کے تلے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو وہ چونکی اور پن اتار کر اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے اپنے اور اس کے نام کا پہلا حرف لکھا اور پن نہر میں اچھال دی۔ جب بھی میں آؤں گا تو ہم یہاں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کیا کریں گے، اس نے نرمی سے سلومی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے اپنی پڑھائی چھوڑ کیوں دی؟ وہ اسے گھبراہٹ کا شکار دیکھ کر بات بدل گیا۔ گاؤں کے اسکول میں صرف 8 تک ہی پڑھایا جاتا ہے، اس نے کہا تو وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے جس درخت پہ آپ نے نام لکھا ہے وہ میں نے لگایا تھا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ریلی؟ پلٹ کر سفیدے کے درخت کو دیکھ کرتے ہوئے گویا ہوا ہوں۔ میں زیادہ تر اپنا وقت جانوروں اور درختوں کے ساتھ گزارتی ہوں کیونکہ میری کوئی دوستیں ہی نہیں ہیں۔ وہ افسردہ سا مسکرائی تھی۔ مگر تلہا اور ہاور تو تمہارے دوست ہیں نا؟ ہوں، تلہا مرضی کی مالک ہے، جب جی چاہے تو مجھے کھیل میں شامل کر لیتی ہے، جب جی چاہے نکال دیتی ہے۔ ہاور تو ویسے ہی یہاں نہیں ہوتا، مگر جب آتا ہے تو وہ صرف میرے ساتھ ہی کھیلتا ہے، اور پھر تلہا سے بھی دوستی ہو جاتی ہے۔ جب وہ نہیں ہوتا تو تلہا بھی گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ ہی کھیلتی ہے۔ وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اب میں ہوں نا تمہارا دوست، ہر ہفتے بعد آیا کروں گا اور ہم مل کر جانوروں کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ وہ اس انسانے کی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ آپ کو میں خرگوش کے بچے دکھاؤں؟ اتنے سونے ہیں نا، کیا بتاؤں؟ وہ چہک کر بولے تو زیاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں؟ وہ اس سر ہلا کر اس کا ہاتھ تھامتی پگڈنڈی پر دوڑ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ تیز قدم اٹھا رہا تھا، اور وہ جو ہر ہفتے آنے کا کہہ کے گیا تھا، پھر مصباح بھائی کی شادی پر ہی آیا، اور کتنا بدل کر آیا تھا حال۔ کم سے کم ایک مرتبہ جاتے جاتے اسے دیکھ لوں، کیا معلوم کہ پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ آنسوں کو رگڑ کر وہ ہم کلام تھی۔ ماں میں اب بھی آتی ہوں۔ سالیہ بیگم جو کچن میں پڑے مختصر سے برتنوں میں سے چند ضرورت کے برتن کارٹون میں بے دلی سے پیک کر رہی تھی، اس نے ان سے کہا اور گھر سے نکل گئی۔ باقی کا سارا سامان پیک ہو چکا تھا، ایک کارٹن میں برتنوں والا اور ایک سوٹ کیس ان دونوں کے کپڑوں کا۔ اس نے حویلی میں داخل ہوتے ہی ایک نوکر سے ٹائم پوچھا، جس نے اسے بتایا کہ 8 بج چکے ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ پوری حویلی دلہن کی مانی ایک ہی دن میں سج چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے حیرانی ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہاں صرف اس دشمن جاں کے لیے آئی تھی جو اسے کہیں نہیں ملا۔ تم شاید زیاج کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ہاور جو اسے یہاں وہاں چکر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آتے ہوئے بولا، وہ تو زمین کے ساتھ گاؤں والی نہر پہ گھومنے گیا ہوا ہے۔ اور آزاری سے گویا ہوا، شکریہ۔ وہ بھاگتے ہوئے پچھلے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ پورا گاؤں روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سولنگ کی بجائے پگڈنڈی سنبھالی اور بلا کر بھاگتے ہوئے 10 منٹ بعد نہر سے منسلک گچی سڑک پر
کچی سڑک پر پہنچتے ہی وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ خود ہی سنبھل گئی۔ وہ دونوں سیلفی لے رہے تھے، اچانک سلومی کی آمد پر دونوں بری طرح چونکے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو سلومی؟ وہ اپنا فون جینس کی جیب میں ڈال کر حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں۔ وہ بنا کچھ بولے نہر کنارے چڑھی اور ایک اچھڑتی نظر اس پر اور دوسری زمین پر ڈالتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم جاؤ، یہاں سے نظر نہیں آ رہا میں زمین کے ساتھ کھڑا ہوں؟ وہ تیکھے لہجے میں گویا ہوا۔ سو واٹ، آئی ڈونٹ کیئر، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ اس کا انگلش میں لہجہ ایسا تھا کہ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ ڈونٹ سی می ان دس وے، I want to talk to you just few minutes please، وہ تیزی سے کہہ رہی تھی۔ سیاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم رکو، میں آتا ہوں۔ وہ ایک نظر زمین پر ڈالتے ہوئے بولا، تم چلو میرے آگے آگے، میں جہاں کہوں وہاں تک جانا۔ کچھ یاد آتے وہ نرمی سے کھوئے کھوئے انداز میں بولی تو سیاج نے اسے گھوری سے نوازا۔ تم نے جو ڈرامہ کیا نا، اسے لے کر مجھے بھی بات کرنی ہے، وہ غصے سے بولا، مگر سلومی کو اس کی نگاہوں میں وہ غصہ نظر نہیں آیا تھا جو لہجے میں تھا۔ وہ رخ پھیر کر چل دیا۔ سلومی نے وہی بچپن والی عادت دہرائی، اس کے قدموں کے شانوں پہ اپنے پاؤں رکھتے ہوئے چل رہی تھی کہ اچانک سیاج رکا اور اسی وقت پلٹا اور ایک پاؤں ہوا میں لیے کھڑی ہوئی تھی، مگر اس مرتبہ اسے ٹکرانے کی سنگین غلطی نہیں کی۔ اس نے بھویں جھکار کے اس کے پاؤں کا دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو، جہاں گزرے خوشگوار لمحوں کی یاد میں زخمی سی مسکراہٹ رقم تھی۔ ایک دم ٹھیک جگہ پہ رکے ہو زیاد صاحب، اس نے اشارہ اس سفیدے کے درخت کی جانب کیا تھا جو خود میں گزرا وقت سموئے کھڑا تھا۔ ٹھیک اس کے سامنے ہی ہم بیٹھے تھے نا یہاں؟ اس نے زیاد کے چہرے پر کو تلاش کرنا چاہا جہاں صرف خاموشی تھی۔ یہ سب تو بھول گئے، کم سے کم یہ گھڑی تو یاد ہی ہوگی۔ اس نے گھڑی زیاد کی نگاہوں کے سامنے لہرائی۔ اس نے کھوئے کھوئے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے گھڑی تھام لی۔ ٹائم دیکھو۔ اس نے تیزی سے جینس کی جیب سے فون نکال کر ٹائم دیکھا۔ 7:15۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تو وہ زخمی سی مسکراہٹ لیے سر جھکا گئی۔ ہر روز 7:15 یہاں تمہارے انتظار میں 8:15 ہوئے ہیں، کھوئے کھوئے انداز میں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ وقت بھولنے والا نہیں تھا مگر تم بھول گئے۔ اس کا لہجہ خشک سا ہو گیا تو تم وعدہ خلافی کر گئے، مگر میں نے تمہارا انتظار نہیں چھوڑا۔ ہر روز یہاں، اس کا ہاتھ تھامے کھینچ کر سفیدے کی جانب پڑی، یہاں بیٹھی تمہارا انتظار کرتی تھی جب میں اکیلی ہوتی تھی تو تمہارا وعدہ یاد کرتی تھی۔ تم ہر ہفتے آنے کا بول کر گئے مگر تم کبھی نہیں آئے۔ لہجہ مضبوط تھا مگر آنسو بہت کمزور جو اس کا بھرم نہ رکھ سکے، رخساروں کو تر کرنے لگے۔ بچی تھی، نہ سمجھ نہیں تھی۔ یو نو وٹ، دونوں ہاتھوں سے چہرے کے گرد بکھرے بالوں کو سمیٹ کر کانوں کے پیچھے رستے ہوئے بولی، مجھے تم سے کبھی ایسی امید رہی نہیں تھی۔ خیر، یہ آپ کی زندگی ہے، ویسے مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے مسٹر زیاج۔ وہ اس کے ہاتھ سے گھڑی لے چکی تھی۔ اس زیاج کی طرح اس گھڑی کو بھی کھو دینے کا ڈر تھا شاید۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ رخ پھیر گیا کہ مجھے اتنے خواب دکھائے کہ مزید کچھ دیکھنے کی خواہشی آنکھیں چھوڑ چکی ہیں اور اب تو آپ کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تھک گئی ہوں نا میدان وفا میں اکیلی کھڑی رہ کر۔ اس کا لہجہ خود بخود ہی زخمی اور آنسو سے بھرا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ آپ صرف میرے ہیں، مگر شاید آپ بھول گئے۔ خیر چھوڑو یار، میں کیا گڑے مردے نکال رہی ہوں؟ چہرے کو بے دردی سے کرتے ہوئے لب بھینچے، میں چلتی ہوں۔ ایک نظر دور سے دیکھتی زمین پر ڈالتے ہوئے جیسے ہی پلٹی، زیاج نے تیزی سے اس کا بازو تھام لیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی؟ اس کی آنکھوں میں ایک جنون سا تھا جسے دیکھتے ہی وہ ہل گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں زیاج، تم یہاں کیوں آئی تھی یہاں مجھے گزرا وقت یاد دلوانے؟ وہ اسے شانوں سے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کر کے چلایا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے زیاج، لیو می، وہ رونے لگی تھی۔ ہونے دو، میں پھر کیا کروں؟ محبت میں تو آگ پہ بھی لوگ چل پڑتے ہیں، اور تم؟ اور دوسرے ہی پل نرم پڑا تھا، شانوں سے تھامے سے گھاس پہ بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور تم مجھے ہی چھوڑ کر بھاگ رہی ہو؟ آگ پہ جلنا تو دور کی بات ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں کتنا افسوس تھا۔ سلومی نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہ تو وہاں کوئی بے رخی تھی اور نہ ہی کوئی غصہ تھا، وہ صرف سراپا محبت سی آنکھوں کی طرح کے تو آج رنگ ہی بدلے تھے۔ وہ اسے جس طرح دیکھ رہا تھا، محبت سے حق تو بنتا تھا کہ وہ شرماتی، مگر حالات ہی ایسے تھے کہ وہ شرمانا بھول کر یقین کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ سب سچ ہے۔ یہ بازی کیسی پلٹی؟ وہ حیران رہ گئی۔ مجھے تمہارا ساتھ گزارا ہر ایک پل یاد ہے گولڈن بیوٹی، کبھی نہیں بھولا میں۔ دیکھو ذرا کیسے رومانٹک انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی زمین کی کھنکتی آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ بری طرح جھیم کر سر جھکا گئی۔ زیاج ہنس دیا۔ باقی کی باتیں بعد میں کر لینا، فی الحال چلو، وہاں سب انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا۔ وہ ہمارا مطلب؟ وہ چونک کر تیزی سے اٹھی۔ مطلب نکاح نہیں کرنا کیا زیاد سے؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سلومی کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ زیاد سے نکاح؟ پلٹ کر سینے پہ ہاتھ باندھے زیاج کو دیکھتے بڑبڑائی، جی بالکل، مجھ سے نکاح کرو گی سلومی؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے گرد بیٹھا ہاتھ پھیلائے کہہ رہا تھا۔ زمین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے اسے ہوش دلایا۔ میں یہاں تمہیں صرف خداحافظ کہنے آئی ہوں زیاج، پلیز میرا مذاق مزید مت بناؤ۔ محبت کر کے چھوڑ دیا تو نقصان ہے، مگر ایسا مذاق برداشت۔ میری آنکھوں میں دیکھو سلومی، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے زیاج کی آنکھوں میں جھانکا جہاں محبتوں کا جہاں آباد تھا۔ شرم سے سرخ ہوتے لمحے کے ہزاروں حصوں میں سر جھکا گئی۔ بے اختیار اس کا نازک سا ہاتھ زیاج کے ہاتھ میں جا ٹھہرا تھا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زمین دل سے مسکرا دی۔ اس کا ہاتھ تھامے ہی اٹھا تھا اور یوں ہی ہاتھ تھامے چل دیا۔ کئی مرتبہ وہ گردن گھما کر ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے، اس کی گنتی ناممکن تھی۔ گاؤں کی سلنگ پر چلتے ہی زیاج نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ سلومی نے ہاتھ پر رہ کے
زیاج کے نرم گرم لمس کو مٹھی بند کیے قید کر لیا۔ وہ جب حویلی پہنچی تو وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، سجی دجی خوشیوں سے بھری حویلی سے حیرانی میں مبتلا کر چکی تھی۔ اگر زیاج اور وہ ایک ہونے جا رہے تھے تو حویلی میں اتنی خوشیاں کیوں؟ وہاں تو صف ماتم بچھی ہونی چاہیے تھی۔ ایک چیز کا اضافہ تھا اور وہ یہ کیا تھا، وہاں صالحہ بیگم بھی موجود تھیں۔ گرے نفیس سا شلوار قمیض زیب کے لائٹ میک اپ کے ساتھ ہلکی پھلکی جوری پہنے ادھر ادھر جاتی بہت خوش لگ رہی تھی۔ زیاج کا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ خوف زدہ سی اس کی جانب 500 بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، یہ سب سچ ہے۔ اس نے نظر بچاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چٹکی کاٹی۔ آؤچ! وہ پدک کے پیچھے ہٹی تھی۔ یقین ہوا زیاج کی ہونے والی بیگم کو۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ سلومی نے جلدی سے ہاتھ دل پر رکھتے ہوئے آنکھیں پھیلائی سے دیکھا تو وہ آنکھ تو باتا آگے بڑھ گیا۔ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے میری بچی، اللہ ہمیشہ تمہیں یوں ہی خوشیاں عطا کرتا رہے۔ صالحہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے سے لگا کر بھرائی آواز میں کہا، ماں یہ سب کیا ہے؟ کیسے؟ مطلب ہم تو گاؤں چھوڑے تھے نا؟ سب اللہ کا کرم ہے اور تمہارے ہونے والا ہمسفر کا کمال، تمہاری پسند بے مثال ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو اس کی نگاہیں سیڑھیاں چڑھتے زیاج پہ جا ٹھہری تھی۔ ایک جذبے کے تحت وہ بھی پلٹا تھا۔ محبت بھری مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے اس کو کئی خوشیاں بخش گیا تھا۔ بے شمار خوشی کے آنسو آنکھوں سے جھلک کر رخساروں پر بہہ گئے تھے۔ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر وہ خود خالی دامن کیسے رہ سکتی تھی؟ اللہ کو بھی وہ بندے بہت پسند آتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ تو مس سلومی، ہاور کی آواز پر وہ چونکی، نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو سینے پر ہاتھ لپیٹے منہ پھلائے کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگا اتنی جلدی تم یہ گاؤں چھوڑ جاؤ گے اور ہم بے خبر رہیں گے؟ اس نے غصے سے استفسار کیا تو وہ خفیگی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو میرے ساتھ بتاتا ہوں یہ سب کیسے ہوا۔ اس نے صالحہ بیگم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ صالحہ باجی چلیں ذرا بری کا سامان لوگوں کو دکھا لیں۔ چاچی وہاں آئی تھی اور جس نرمی اور اداب سے صالحہ سے بولی، سلومی کو ایک مرتبہ پھر سے گش پڑنے لگا تھا۔ وہ عید والے دن منڈیر پر دونوں ہاتھ ٹکائے زمین کی بات سن رہا تھا، مگر اس کا دھیان صرف سلومی میں اٹکا تھا۔ آج وہ ہاور کے ساتھ نکاح کرنے جا رہی ہے زمین، میں بھی تو تم سے منسوب ہو چکا ہوں، مگر نہیں یار۔ زور کا مکہ منڈیر پر برساتے ہوئے اس نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ میں چاہ کر بھی اسے دور نہیں ہو پا رہا، چاہ کر بھی میں اسے بھول نہیں پا رہا۔ وہ سامنے ہو تو کچھ سوچ نہیں سکتا، اس کی لمبی پلکوں میں میرا دل پھنس جاتا ہے، ان گہری کالی نگاہوں میں ڈوب سا جاتا ہوں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں گویا ہوا، تم اس سے محبت کرتے ہو زیاج؟ زمین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جانتا ہوں یار۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں گویا ہوا، مگر ڈیڈ اور بڑوں نے اسے ہاور کے ساتھ منسوب کرنے کا فیصلہ کیا اور مجھے تمہارے ساتھ، اور میں ڈیڈ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اس نے جیسے ہی رخ حویلی کی درونی جانب کیا، نگاہیں سلومی پہ پڑی جو شکستہ خود قدمہ اٹھائے حویلی سے نکل رہی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں زمین۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ زیاج اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچا، مگر سامنے جب ہاور کو دہلیز عبور کرتے دیکھا تو وہاں سے ہی پلٹ گیا، اور جب ہاور حویلی آیا تو اس کے چہرے پر خوشیاں رقصاں تھیں۔ زیاج کو حیرانی ہوئی، پریشانی تو یہ خوشی کیوں؟ کچھ تو گڑبڑ ہے، مجھے بات کرنی چاہیے سلومی سے۔ وہ پچھلے دروازے سے حویلی سے نکلا تھا۔ سلومی کے گھر کے سامنے پہنچ کر دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ دھڑکیل کر اندر داخل ہوتا، اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم زمین میں دھنسے چلے گئے۔ ماں میری بات غور سے سننا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ رات کو تمہارا نکاح ہے اور تم میرا نہیں صرف ہاور کا، وہ مریم سے محبت کرتا ہے، زیاج کی سالی سے، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا؟ جی ہاں، اور جب میں نے چاچی سے بات کی تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ صالحہ بیگم کے ساتھ ساتھ زیاج کے دل کی دھڑکنیں بھی تھم گئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں ہاور اور مریم کی منگنی یا نکاح جو بھی ہے تب ہی ہو پائے گا، میں یاور بھائی سے شادی کر لوں، کیونکہ بھابی ماں نہیں بن سکتی۔ یا اللہ! صالحہ بیگم چارپائی پر گرنے کے اس انداز میں بیٹھی تھی۔ زیاج کی آنکھیں غم و غصے سے پھیل گئی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، بھابی کا گھر کیسے برباد کر دوں، اور اب بس بہت ہو چکا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ زیاج نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے سلومی کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا۔ کمر تک جاتے بال کچھ دائیں بائیں شانے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ کئی ٹوٹے خوابوں کی جھلک بھی تھی۔ وہ بے اختیار نگاہیں چڑھا گیا۔ میں زیاج کی محبت کے سہارے پوری زندگی گزار سکتی ہوں ماں، مزید نہیں برداشت کر سکتی اس کی جگہ کسی اور کو، پلیز ماں آپ پیکنگ کریں۔ وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی پلٹنے ہی والا تھا کہ صالحہ بیگم کی گرجدار آواز نے اسے پھر سے روک دیا۔ کیا بک رہی ہو تم؟ زیاج سے کسی اچھے کی امید مت رکھنا، وہ اپنی ماں باپ کے بات ہی مانے گا، اور اس کا باپ۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ سلومی بے اختیار پلٹی تھی۔ آج میں تمہیں جو بتانے جا رہی ہوں وہ کڑوا سچ ہے، انہوں نے اطمینان سے کہنا شروع کیا۔ وہ حیران سی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جامن کے درخت کے نیچے آئی اور اس کے تنے سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ یزدانی ہی وہ شخص ہے جس سے میں محبت کرتی تھی، محبت نہیں بلکہ عشق۔ ہم دونوں کلاس فیلو تھے، پہلے تو زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ بات چیت سے دوستی اور پھر محبت تک کا سفر میں نے طے کر لیا۔ اس نے کہنے کی تو کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی
مجھے لگتا تھا وہ جانتا ہے کہ میں اسے چاہتی ہوں، مگر یہ محض غلط فہمی تھی۔ اس نے میرے کزن یعنی تمہاری سوتیلی پھپھو کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ ان کی شادی کے بعد میری شادی تمہارے پاپا سے ہوگی۔ انہوں نے گہری سانس بھرتے ہوئے ایک نظر سلومی پر ڈالی جو سانس روکے کھڑی تھی۔ زیاج کا چہرہ بادلوں کو چیر کے نکلتی دھوپ کی بدولت پہلے ہی سرخ ہو رہا تھا، سب سے مزید سرخ ہوتا چلا گیا۔ وہ مزید وہاں کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا، شکستہ خرد قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم ماں، میں نے زیاد سے محبت کی نہیں، بس ہو گئی جیسے آپ کو یہ زانی انکل سے ہوئی، اور مجھے لگتا ہے اس اسٹوری کا انجام بھی یہی ہے، صرف ہجر فراق۔ اس کے کانوں میں سلومی کی بس یہ بات اور درد سے چور چور لہجہ گونج رہا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے یزدانی صاحب کی تلاش شروع کر دی، مگر آج تو اس کے سامنے سارے راز فاش ہونے تھے۔ وہ برآمدے سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے والا تھا کہ کھلی کھڑکی سے جو باتیں اس کو سنائی دی وہ اس کو بہت دکھ دے گئی تھی، دل کو چور چور کر گئی تھی، اور اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ ناز باجی، آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا، اب تو سب معاملات حل ہو گئے۔ زیاج بھی بچ گیا اور ہاور جو اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا ہاتھ آ گیا، اور یاور کے بچے والی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ چاچی بہت خوشی سے بتا رہی تھی، اور سب سے زیادہ خوشی تو ناز بیگم کو ہو رہی تھی۔ بہت اچھا ہوا، ناز بیگم نے گلا صاف کرتے ہوئے مسرت کے عالم میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے زیاج کی جانب سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میرے بچے میری اور یزدانی صاحب کی ہر بات مانتے ہیں، مگر مجھے ہاور کی فکر تھی، جیسے وہ ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا۔ مگر شکر خدا کا اس نے بھی مریم کا انتخاب کیا۔ منہ کے بل گری ہوگی صالحہ تو۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں تھا، مگر یہ جو سن رہا تھا یہ زہر ہی ایسی تھی کہ کچھ پل تو دماغ کی شیل کر گیا۔ مجھے تو اب یاور کی بھی فکر ہو رہی ہے، کہیں وہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یاور کو مروا ہی نہ دے۔ ناز بیگم نے مزید کہا کہ زیاج نے سختی سے کھڑکی کے پٹ کو تھام لیا۔ ہائے ناز باجی، مجھے وہ کام والی فری بھی بتا رہی تھی کہ مصباح کی شادی پہ وہ نکڑ والے بابا کی دکان پہ کسی چھوکرے کے ساتھ تھی، وہ اسے گاڑی پہ چھوڑ بھی گیا تھا، وہ رات گئے تو کسی کے ساتھ گاڑیوں پہ گھومتی ہے، کہیں ہم نے یاور کے لیے غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟ چاچی نے تو دل ہی تھام لیا تھا۔ خیر میں یاور سے بات کر لوں گی کہ وہ اس پر نظر رکھے، تم بھی اسے حویلی سے باہر قدم نہ رکھنے دینا، ناز بیگم نے مشورہ دیا۔ میں تو کبھی ان کی بات اور نفی میں لاتے سر کو تب بریک لگی جب زیاد دروازے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ زیاد، یہ کون سا طریقہ اندر آنے کا؟ ناز بیگم نے اس کے جانب دیکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ طریقے تو آپ سب کو آتے ہیں، ویسے مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ سب کے دماغ اتنے ماسٹر ہوں گے۔ بظاہر تو وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر لہجے اور مسکراہٹ کے طنز کو وہ سمجھ پا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہیں اس کے چہرے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کچھ سن چکا ہے۔ چلیں چھوڑیں، میں آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں کچھ کو لمبا کھینچتے ہوئے اس نے تجسس پیدا کیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر سارے لا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ سلومی جس کے ساتھ گاڑی میں گھومتی ہے، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ اب اس کا لہجہ ہموار اپنائیت سے بھرا ہوا تھا۔ ان دونوں نے بندہ تو کمال کا ہے اور ہمارے کام کا بھی ہے۔ کون ہے بتاؤ مجھے؟ چاچی کی بتابی عروج پڑتی۔ وہ میں ہوں، یہ زیاج یزدانی، دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے تھوڑا سا سر جھکا کر گویا ہوا۔ ان دونوں کو ہکا بکا چھوڑے جس طوفان کی طرح آیا تھا اسی طوفان کی طرح چلا گیا۔ ناز بیگم اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عماد بھائی، اپنے ڈیڈ کو دیکھا ہے؟ ہال میں پہنچنے سے صرف عماد ہی نظر آیا تھا۔ ہاں، وہ تو بیٹھک میں ہے۔ خیریت؟ اس نے زیاج کے چہرے پر کچھ غم و غصے کے تاثرات ضرور محسوس کیے تھے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بیٹھک کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے پہ دستک دے کر وہ خود کو نارمل کرتا بیٹھک میں داخل ہوا۔ ارے زیاج، آؤ بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے فون اور نظر کا چشمہ اس میز پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ زبردستی کی مبہم سے مسکراہٹ لیے ان کے پیروں کی جانب بڑھ گیا۔ لائیں آپ کے پاؤں دبا دوں؟ اس نے ان کے پیروں کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا اور نرمی سے تھام دبانے لگا۔ سچ میں یار، تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، سارا درد ختم ہو جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ وہ آنکھیں موندے دونوں ہاتھوں کو سر تلے ٹکائے گویا ہوئے۔ ایک بات پوچھوں ڈیڈ؟ اس نے جھجکتے ہوئے استفسار کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی یزدانی صاحب کے ساتھ اتنا فرینک نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا سوال رک کے پوچھ لے کہ صالحہ آنٹی آپ سے محبت کرتی ہیں؟ سوال تھا کہ 440 واٹ کا جھٹکا جو یزدانی صاحب کو لگا تھا، اور وہ سیدھے ہو بیٹھے۔ پلیز ڈیڈ، سچ بتائیے گا۔ اس نے التجا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کہا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں الٹے ہاتھ کے مار نہ دے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے گردن چکائے مجرموں کی مانند اس بات میں سر ہلا دیا۔ وٹ؟ تو کیا آپ نے حماد چاچو کو مار نہیں؟ اس کی بات کرتے ہوئے بری طرح سے دبی دبی آواز چلائے تھے۔ وہ محض ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ حماد کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی، مگر لوگوں نے صالحہ پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ اس کی سانس اسے جوتے کی نوک پر رکھنے لگی تھی۔ حماد کی ڈیتھ کے بعد اس کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، کوئی بھی اس کی چین سے جینے نہیں دیتا تھا۔ تب بھی اس نے حویلی چھوڑ دی، جب پر کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ اسے نظریں ملاتے ہوئے بول رہے تھے، اگر آج نگاہیں چرا لیتے تو اس کی نظروں سے گر جاتے۔ مجھے معلوم تھا کہ صالحہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ڈیڈ، پھر آپ نے مما سے شادی کیوں کی؟ کیا آپ مما سے محبت کرتے تھے؟ اس نے حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا۔ نہیں، میں بھی صالحہ کو پسند کرتا تھا، مگر تمہاری دادا دادی کو ناز پسند آ گئی۔ میں بڑوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکا، میری پرورش اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے کچھ کہوں۔ انہوں نے تھکے ہوئے سانس فضا کے سپرد کی۔ آپ نے کیوں خاموشی اختیار کر لی تھی ڈیڈ؟ کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ اپنے والد سے بات کرتے، اگر نہ مانتے تو آپ کو اپنا جی جان لگا کر محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ وہ بس لب بھینچ کر ہنسی ہے۔
میرے لیے محبت سے بڑھ کر اپنے والدین کی عزت اہم تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری لائی گئی عورت کا ان کے ساتھ نبھانا ہو اور ساری زندگی والدین کی نگاہوں میں گر جاتا، خاندان میں اپنا مقام کھو دیتا۔ کس حد تک تو ان کی سوچ بھی درست تھی۔ ایک عورت کی زندگی تباہ کرنا ٹھیک تھا ڈیڈ؟ ہاں مانتا ہوں کہ والدین کی عزت و آبرو سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، مگر والدین کو کیوں اپنے بچوں کی خوشیوں کا احساس نہیں ہوتا؟ مجھے احساس تھا، مجھے صالحہ کے خوابوں کا اندازہ تھا۔ وہ سردگی سے بولے تھے، لہجے میں برسوں کی تھکاوٹ اتر آئی تھی۔ آپ کو اگر اتنی ہی عزت پیاری تھی تو شادی کے بعد بھی آپ نے پھر صالحہ آنٹی کو چھوڑا کیوں نہیں؟ کیوں ان کے پاس چوری آتے تھے؟ اسے یسانی صاحب پر یقین تھا، مگر آج وہ سب کچھ کلیئر کر کے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر کے اٹھنا چاہتا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں نہ کہ میں نے نہیں مارا، نہ ہی میں نے اس کی عزت خراب کی، نہ اس نے میری۔ ہماری خاموش محبت تھی اور وہ خاموشی سے ختم ہوگی۔ نہ میں کبھی صالح سے ملنے آیا، نہ میں نے حماد کو مارا۔ یہ سب لوگوں نے افواہیں پھیلا رکھی ہیں، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے پھر سے لیٹ گئے اور آنکھیں موند لی۔ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جی، اگر آپ کا بیٹا ایسی بھول بھلیوں میں پھنس جائے کہ ایک جانب محبت اور دوسری جانب والدین کا فیصلہ، تو آپ کیا کریں گے؟ عزت کی خاطر بیٹے کے جذبات کو اس کی ہنسی کی کھو دیں گے یا پھر اس کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دیں گے؟ اس سوال پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور سوچنے لگے۔ جانتا ہوں کہ آپ کی طرح میں بھی اسے دن کے کسی بند کمرے میں قید کر کے بھول جاؤں گا اسے، اور صالحہ آنٹی کی طرح وہ بھی آگے بڑھے گی، ہنسے گی، مسکرائے گی، مگر ہمیشہ اپنے دل کے اجڑے ہوئے خالی مکان میں مجھے بسائے رکھے گی۔ ایسی آگ جس میں ہم دونوں جل کر راکھ ہو جائیں گے، جس آگ نے آپ دونوں کو بھی چھوا تھا، فراق کی آگ۔ اور اس کا لہجہ اٹل و مضبوط، کچھ کچھ کھویا سا تھا۔ تاریخ بدلتی رہتی ہے محسن، انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھ میں تمہاری جتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے والد سے بات کرتا، اور میرے والد کو اپنے بیٹے کی آنکھوں کی خاموشی نظر نہ آئی، مگر مجھے سب دکھائی دے چکا ہے۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ اوہ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، آئی لو یو یار۔ وہ ان کے بات سمجھتے ہوئے ان کے گلے لگے خوشی سے چہک اٹھا۔ ویسے ذرا بتاؤ کون ہے وہ جو ہماری بہو بنے؟ سلومی، اس نے روشنی میں کہا۔ اس نے پھر سلومی کے ساتھ کیے کہ چاچی کے معاہدے سے لے کر ان دونوں کا گاؤں چھوڑ جانے تک کا بتا دیا۔ تم فکر مت کرو، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ مگر ڈیڈ زمیم، ڈیڈ میں اسے سب بتا چکا ہوں۔ مگر بیٹا زمیم، ڈیڈ میں سے سب کچھ بتا چکا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ پلیز چاچو لوگوں کو منائیں اور پلیز صالح آنٹی اور سلومی کو ویلی میں ان کا مقام دلوائیں جس کی وہ حقدار ہیں۔ یہ آپ پہ محبت کا قرض ہے کہ صالح آنٹی کو عزت دلوائیں۔ ان سے ان کو راضی کر لیا تھا۔ بیٹھک کی کھڑکی پر کھڑی ناز بیگم چکرا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ شخص ان کا خود کا شوہر ہوگا جس کے ساتھ صالح کو بدنام کرنے میں انہوں نے بھی کافی حصہ لیا تھا۔ پھر یزانی صاحب نے برسوں بعد ہمت کر کے سب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ جس طرح صالح نے خاموش رہ کر سارے الزامات سہ کر بھی ساری زندگی ان کا نام نہیں لیا تھا، آج انہوں نے محبت کا قرض اپنی خاموش توڑ کا اتارا تھا۔ او مائی گاڈ زیاج، آپ نے اتنی ہمت کیسے کر لی؟ یہ سب سنتے ہی اس نے گردن گھما کر زیاج کو دیکھا جو اس کے ساتھ پڑی کرسی پر ٹانگ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ شاید میری محبت میرے ڈیڈ جیسی نہیں تھی۔ وہ کھو دینے کی ہمت رکھتے تھے، مجھ میں وہ ہمت نہیں تھی۔ نہ میں ہجر فراق کو جھیل کر بھول جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بھائی بہت نازک مزاج بنتا ہوں۔ آخر پر وہ شرارت سے گویا ہوا۔ اس نے سرعام اظہار محبت کیا تھا۔ وہاں موجود نوجوان پارٹی نے ہوٹنگ کی تو وہ شرما کر حیا سے خود میں ہی سمٹ گئی، جبکہ زیاج نے اس کے رخسار کو چھو کر گھونگھٹ بناتے ریشمی بالوں کے پیچھے مسکراتے چہرے کو دیکھا، سکون کا سانس بھرا۔ مگر مجھے ڈیڈ اور صالحہ آنٹی کی محبت پہ بھی فخر ہے۔ ہاں یہ قسمت ہی تھی، اگر وہ دونوں ایک ہو جاتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ شاید پھر صالحہ آنٹی 19 سال اس 2 کمروں والے مکانات میں نہ گزارتی، اور پھر ہم دونوں نے بھی کہاں ملنا تھا۔ وہ ان سب کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر سوچ رہا تھا، قسمت کے کھیل کے سامنے انسان کے کھیل ایک دم کچے ہیں۔ ماما اور شناز چاچی نے کتنی کوشش کی مجھے سلومی سے دور کرنے کی، مگر ہماری قسمت میں فراق کی تپتی دھوپ نہیں تھی بلکہ محبت کی ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، پردہ ہٹاتے ہوئے وہ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا کمرے میں آیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس اس جھونکے کے سپرد کی اور سینے پر ہاتھ باندھتے چاند کو دیکھنے لگا۔ سلومی طلحہ کی کسی بات پر ہنستے ہوئے اس کی جانب پلٹی تو اسے تنہائی میں مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرا دی۔ بیوٹیشن نے جب اسے ریڈی کیا تو کئی پل خود کو آئینے میں دیکھتے رہ گئی۔ عروسی لباس اور 16 سنگار نے کیا جادو کیا تھا، خواب ایسے بھی حقیقت کا روپ دھار لیتے۔ اتنی جلدی ہاتھ بڑھا کر اس نے مرر میں خود کو محسوس کیا تھا۔ ہاں اگر ہمسفر زیاد جیسا ہو تو ہر خواب حقیقت ہو جاتا ہے۔ اس کا تصور ہی سلومی کے دل کی تار چھیڑ گیا۔ اسی پل دروازہ دھکیل کر ریشمی پردہ ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے زیاج نے قدم کمرے کی دہلیز پر رکھا، چوروں کی طرح دبا دبا کر پاؤں رکھتے ہوئے اس کے پیچھے جا رکا ہوا۔ زیاج اس کا عکس شیشے میں دیکھتے ہوئے حیران ہوتی صوفے سے اٹھ کر پوری طرح اس کی جانب گھوم گئی۔ وہ اسے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک سجا دیکھ رہا تھا۔ اف میری دلہن، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں نیچے، کچھ دیر بعد نکاح ہے ہمارا۔ وہ شرمانے اور مسکرانے کے درمیان بولی، جلدی سے میری ہو جا سلومی، پھر ہم بنا کسی ڈر کے کہیں بھی گھوم پھر سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید کہتا زمیم اور طلحہ اندر آ چکے تھے۔ زیاج بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ طلحہ نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سبزار کیا۔ وہ میں سلومی کو دیکھنے آیا تھا، نگاہیں ہنوز اس کے دل کے سراپے پہ ٹکائے ہوئے تھا۔ دیکھ لیا، اب جائیں یہاں سے، اتنی بھی کیا جلدی تھی، وہاں سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ طلحہ نے خفگی سے کہتے ہوئے سلومی کا رخ دوسری جانب پھیر دیا۔ چلیں محترم، آپ باہر چلیں۔
ہمیں سے بھی لارے نکاح ہو جائے پہلے۔ زمین نے اسے بازو سے تھام کر باہر نکال دیا۔ وہ ہنستے ہوئے تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ زمین آپی، سلومی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پکارا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو میرا آپی کہنا اچھا لگا یا نہیں، مگر آپ میری بڑی بہن ہیں تو اٹس اوکے سلومی، میں تمہاری آپی ہی ہوں، 6 سال بڑی ہوں تم سے۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولی، کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ میں نے آپ سے زیاج کو چھین لیا؟ با خدا آپی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو جا رہی تھی، مگر تمہیں صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلومی، تم نے اسے مجھ سے نہیں چھینا۔ اس کی بات پر درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے زمین نے محبت سے کہا۔ طلحہ نماک سے سلومی کو دیکھتے ہوئے اس کی طرح کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمیشہ سے تمہارا تھا، زیاج نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اور میں یہ سب جان کر بھی اس سے محبت کرتی، یہ میری بے وقوفی ہونی تھی۔ ہم اچھے کزن اور دوست ضرور ہیں، مگر سلومی محبت وہ تم سے ہی کرتا ہے۔ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے سے ملائمت سے کہا، زمین آپی مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ طلحہ نے مداخلت کی، زیاج بھائی تو سلومی سے قد و قامت میں بڑے ہیں اور عمر کے لحاظ سے بھی، پھر ان دونوں کی محبت کیسے ہو گئی؟ ان کے سوال پر دونوں ہنس دیے۔ تم اسے سمجھاؤ، میں ذرا ٹچ اپ کر لوں۔ سمیم مسکرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ طلحہ اسے تھام کر بیٹھ کی جانی پڑی اور لہنگا پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پاگل لڑکی، وہ مجھ سے صرف 6 سال ہی تو بڑے ہیں، کوئی 17 سال کے بوڑھے تو نہیں ہیں، اتنا فرق ہونا چاہیے۔ لڑکی اور لڑکے کی عمر میں ازدواجی زندگی اچھی گزرتی ہے، سمجھی؟ ہاں وہ تو سمجھ گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، وہ مزید پھیل گئی تھی، زیاج بھائی تو ہم سے 6 سال بڑے ہیں، تو کیا وہ جلدی بوڑھے نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں یار، وہ مرد ہے اور مرد سے پہلے عورت بوڑھی ہوتی ہے، دیکھنا 1-2 سال بعد تمہیں ہم دونوں ہم عمر لگیں گے۔ اس نے اسے شانہ مارتے ہوئے کہا، سلومی بیٹا نکاح کی منظوری ہے، چاچا نے آ کر اسے اجازت لی تھی تو اس نے اس کے عقب سے آتی ماما کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نکاح کے بعد جب اسے زیاج کے پہلو میں بٹھایا گیا تو وہ خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ جب من چاہا سفر جو صرف خوابوں میں ملا ہو حقیقت میں مل جائے تو خوشی تو ہوتی ہے نا۔ سلومی نے گردن گھما کر اسے دیکھا تو پھر دیکھتی چلی گئی۔ گولڈن شیروانی میں اس کے سراپے کو مزید نمایاں کیا ہوا تھا، مسکراتے ہوئے سب سے بات کر رہا تھا۔ سلومی نے آنکھیں موندے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا ہمسفر شکل سے اچھا نہیں ہے بلکہ اخلاق اور وعدوں کا بھی پکا ہے، جو بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں سے محبت کرتا ہے۔ سنیں، اس نے مدھم آواز میں سے پکارا۔ جی سنائیں۔ زیاج نے گردن اس کی جانب جھکا کر نظریں سامنے کھڑے تصویریں بناتے عمار کی جانب ہی رکھی تھی۔ کیا کر رہے ہو یار؟ وہ خوف سے کہتا اسٹیج پر آ گیا۔ یار زیاج، وہاں دیکھو ہاور اور مریم کو کتنے اچھے پوز دے رہے ہیں، تم دونوں اتنے فاصلے پر بیٹھے ہو کہ فریم ہی نہیں بن رہا، ساتھ ہو جاؤ۔ عمار نے ان دونوں کا توجہ ہاور اور مریم کی جانب کی۔ ہاور نے کوئی سرگوشی کی تھی، مریم شرم و حیا سے سرخوتی سر جھکائے مسکرا دی۔ بیگم ناک مت کٹوائیں، زیاج نے اسے دیکھتے ہوئے مضحکہ خیز انداز میں کہا، اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ عماد پھر سے پلٹ کر سامنے جا کھڑا ہوا۔ اچھا تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے سلومی کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میری ہارٹ بیٹ بہت تیز چل رہی ہے، آپ تھوڑا پڑے ہو کر بیٹھے نا، وہ لرزتی آواز میں بولی تو زیاج نے اس کے پاگل پن پہ گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اے لڑکی حوصلہ رکھو، ابھی تمہاری بہت ضرورت ہے مجھے، اسے سلومی کے کان میں گھس کر گمبھیر سنگوشی کی تھی۔ زیاج پانی چاہیے مجھے، وہ گھبراتے ہوئے انداز میں اس قدر مدھم آواز میں بولی کہ زیاج مشکل سے سن پایا۔ ہاں سلومی، زیاج آپ پاگل ہو گئی ہیں، لگتا ہے اچانک ہی خوشی ملنے پر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سچی میں پاگل ہو گئی ہوں کیا؟ اس نے خفگی سے آنکھیں دکھائیں۔ وہ ہنس کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ سلومی نے منہ سکیڑے پھیر لیا۔ ایسا کبھی مت کرنا سلومی، تمہارے رخ پھیرنے سے مجھے کس قدر تکلیف ہوتی ہے تم نہیں جانتی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ عماد ہر ایک سین کو کیمرے میں محفوظ کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھ رہے ہیں، اس نے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، لوگوں کو اور کوئی کام جو نہیں ہے؟ وہ بے نیاز تھا ساری دنیا سے بے خبر۔ ریلیکس سلومی، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی زیاج بھی سیریس ہوا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے اس پاگل سی لڑکی کو۔ پتہ نہیں مجھے آپ کی والدہ دل سے قبول کریں گی بھی یا نہیں، کہیں میری قسمت میں مما جیسی نہیں، اللہ جی میری قسمت میں خوشیاں لکھ دے، میرے زیاج کو لمبی عمر عطا کرنا۔ اس کے ہاتھوں پہ نگاہیں جمائے دل ہی دل میں دعا گئی تھی۔ لائٹ کو کیا ہوا؟ اچانک ہی جانے والی لائٹ کی بدولت وہاں بھونچال آ گیا تھا، دونوں بھی بری طرح چونکے تھے۔ ارے بھائی کوئی جنریٹر تو دیکھو، چچا نے کہا تھا۔ زیاج مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ پلیز میرے ساتھ رہیں۔ اسے اپنے پہلوؤں سے نکلتا محسوس کر کے تیزی سے اٹھی اور اس کا بازو تھامتے ہوئے ڈرے ہوئے ہرنے کی مانند اس کے شانے سے جا لگی۔ اس نے کتنی دعاؤں اور دکھوں کے بعد خوشی کو پایا تھا، اپنی محبت کو حاصل کیا تھا، اب وہ ایک پل بھی اس شخص سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ زیاج اس کا ڈر سمجھ سکتا تھا، اس کے عشق کی معصومیت سے واقف تھا۔ سلومی کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں دباتے ہوئے بولا، ڈرو نہیں یار، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، پہلے بھی خواہ کچھ وقت کے لیے جدا ہوا تھا مگر چھوڑا نہیں تھا۔ اس نے مبہم سی مسکان لی، اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھے تھے، اسی وقت لائٹ بھی آ گئی۔ وہ دونوں جلدی سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے مگر عماد نے ان کے ہاتھ چومنے والے سین کو کیمرے میں محفوظ یوں کیا جیسے وہ اسی پوز کے انتظار میں کھڑا ہو۔ اس لائٹ نے جا کر زیاج کو یہ دکھا دیا تھا کہ جو اس سے ہمسفر ملی ہے وہ اب نارمل ہے،
وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شدید لہجے میں بولا، ہاں واقعی میں نارمل نہیں ہوں، محبت جو کرتی ہوں آپ سے، اور اس محبت کی آگ میں نے مجھے کتنے سال جلایا۔ اس نے بھڑک کر کہا، ایم سوری۔ کچھ دیر وہ ندامت سے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر نرمی سے بولا، اٹس اوکے بٹ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو ہنسی دیا۔ اس کی ہنسی میں کچھ دیر بعد ہی سلومی کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ ویسے تمہاری انگلش کافی اچھی ہے ہاور کے ہاتھ جو میں نے فون بھیجا تھا اس کا فائدہ بہت ہوا ہے۔ واٹ، آپ نے بھیجا تھا؟ اسے چونکتے ہوئے پہلے سے دیکھا اور پھر دوسرے اسٹیج پر بیٹھے ہاور اور مریم کی جانب۔ جی ہاں، میں چاہتا تھا کہ تم کبھی کسی قسم کے کمپلیکس کا شکار نہ ہو، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم انگلش بھی بولنا سیکھ جاؤ، اور وہ سب کچھ جو ایک شہری لڑکی کو آتا ہے۔ تو کیا تمہیں میں دیسی روپ میں ان پڑھ جاہل قبول نہیں تھی؟ سلومی نے بجھے دل کے ساتھ استفسار کیا۔ تم مجھے ہر روپ میں پسند ہو، باخدا یہ سب میں نے تمہاری خاطر کیا ہے۔ اب جب تم میرے ساتھ باہر جایا کرو گی تو لوگوں کے منہ نہیں دیکھا کرو گی، ان کی بات کا جواب پراعتماد انداز میں دو گی۔ کوئی تم سے اس زبان میں بات کرے گا تو تمہیں جواب کے لیے میرا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ بس میرا یہی مقصد تھا کہ تم ہمیشہ سب کے سامنے سر اٹھائے جیو، سر جھکا کر نہیں۔ وہ صفائی پیش کر رہا تھا اور وہ شرارتی سے مسکان لیے سر جھکا گئی۔ اچھا، وہ پھول کو نوش نوش کر کسی کی محبت کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ شدید لہجے میں گویا ہوا، آپ کی محبت کا، اور معلوم ہے آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ سیاج کی نظر جیسے اس کی لمبی پلکوں اور ستون کھڑی پیاری سی ناک سے پھسل کر اس کے بھاری ہونٹوں پر گئی، جن کو لائٹ ریڈ لپسٹک سے سجایا گیا تھا۔ آج اگر لپسٹک نہ لگاتی تو دلہن بنی اچھی نہ لگتی۔ میں تو آپ کی وجہ سے عید والے دن بھی ریڈی نہیں ہو پائی تھی۔ وہ اس کے دیکھنے پر صفائی پیش کر رہی تھی اور کہکا لگا کر ہنسی۔ آنے والی باقی کی ساری عیدوں پر تم 16 شنگار کرو گی، اور ہاں، 16 شنگار کرنے والی لڑکیوں کے دل ویران نہیں ہوتے، اور میں کبھی بھی اپنی وائف کا دل ویران نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا، اور وہ دیوانہ پھر سے اس کے لہجے، اس کی ہنسی اور گہری سیاہ آنکھوں میں ڈوب کر دنیا بھلا چکی تھی۔ اس نے جب سلومی کو کہانی ماری تو وہ ہوش میں آئی۔ سیاج نے آنکھوں اور سر کے اشارے سے اسے سیڑھیاں اترتے ایک جوڑے کی جانب متوجہ کیا۔ سلومی نے چونک کر پہلے یاور بھائی اور بھابھی کو دیکھا۔ یاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، محبت بھری مسکراہٹ، جو بھابھی کو آنے والی زندگی کی خوشیوں اور اطمینان سے گزارنے کا پیغام دے رہی تھی۔ بھابھی نے اپنے بھائیوں کو جا کر منت سماجت کی تھی کہ وہ لوگ یاور کے بھائی کا پیچھا چھوڑ دیں، نہیں تو وہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ یاور بھائی کی گاڑی پرسوں جب اللہ داد کی گاڑی سے ٹکرائی تو انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، تو انہیں جب معلوم ہوا کہ انہوں نے جا کر منتیں کی ہیں تو پہلے تو غصے میں آئے، پھر جب بھابھی کی محبت کا اندازہ ہوا تو سنٹی ہو گئے، اور پھر اب رزلٹ تمہارے سامنے ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور پرسکون سی مسکرا دی۔ آج وہاں سب پرسکون تھے۔ شہناز اور ناز بیگم کے درمیان کھڑی سالیہ نے گردن گھما کر ان دونوں کی جانب دیکھا اور پھر بے اختیاری یزدانی صاحب کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ جو مصباح کو کھانا لگانے کا کہہ کر پلٹ رہے تھے اسے دیکھتے پا کر رک گئے۔ سالیہ کی شفاف آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی فراق دلی کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ بھی ایک نظر ان پر ڈال کر مسکرا کر وہاں سے ہٹ گئے۔ ان کی محبت خاموش سے شروع ہو کر خاموشی پہ ختم ہو چکی تھی۔ یزدانی صاحب اپنے معاملے میں تو بے بس تھے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی طرح اپنی والدین کے فیصلے کے سامنے، ان کی عزت و آبرو کے سامنے خود کو اور اپنی خاموش محبت کو ہار چکے تھے، مگر اپنے بیٹے کے معاملے میں وہ خود مختار تھے اور ایک اور سالیہ اور ایک یزدانی کو جنم نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ فرض سر انجام دیتے ہوئے صرف اپنے بچوں کی خوشی کو مد نظر رکھا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس فیصلے سے سیاج کے دل میں ان کے لیے عزت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بس ایک فیصلہ ہی تو انہوں نے کیا تھا، اپنے بچوں کی خوشی کا، بلکہ نہیں پورے خاندان کی خوشیوں کا۔